لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، یہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری ان بھائیوں سے درخواست ہے جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں، جبکہ درمیان میں کافی جگہ خالی ہے، جتنا ہو سکے آگے بڑھ جائے، آگے کی کوئی کرسی خالی نہ رہے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ رہے۔ بھائی جتنی کرسی درمیان میں آپ کو خالی نظر آتی ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور جو میرے بھائی پیچھے کی طرف کھڑے ہیں یا دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم سب کو شروع میں ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ادب کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ ہمیں کسی دنیا والے کا نام نہیں لینا، ہمیں اس رب کائنات کا نام لینا ہے جس خدا نے کھلایا پلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا جو نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی فرمائے۔ جو ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور جو ہمارا مالی نقصان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ہم سب کو بے حساب عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات شروع کروں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، میں میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ بھائی اب آگے جگہ خالی نہیں ہے، جہاں جہاں جگہ ملے پیچھے کی طرف دائیں بائیں جلد از جلد بیٹھ جائے تاکہ یہ انتشار ختم ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ خیر میرے دوستو، ماشاءاللہ جو حضرات بیٹھے ہیں یا جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ جب میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، تو بغیر کسی تمہید کے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہم سب اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر اتنا بڑا فائدہ رکھتا ہے کہ ہم زمین پر اللہ کا نام لیتے ہیں، آسمان پر اللہ ہمارا نام لیتا ہے۔ تو بھائی سب تیار ہے نا؟ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر ذرا زور سے، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر ہاں، پیار محبت کے ساتھ میرے دوستوں، خاص کر کے میرے جوانوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرے، اور ان حالات میں، جن حالات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس بات پر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله۔ بھائی سب میرے ساتھ میں پڑھیں، اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آقا کا ذکر کریں، اس لیے کہ جب تک آقا کا ذکر نہیں ہوگا وہاں تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہوگا، ہمارا کلمہ بھی پورا نہیں ہوگا، اور ہمارا اسلام بھی پورا نہیں ہوگا، اور ہماری کیفیت احسان بھی پوری نہیں ہوگی. تو میرے دوستو، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر ذرا بھائی جم کے کہنا بھائی. ان حالات میں میرے دوستو، ان حالات میں تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نبی کے صدقے ہمیں اس عذاب سے بچا لے. میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے ابھی بھی کبھی کبھی آسمان کا ماحول، زمین کا ماحول، آسمان کا تیور، زمین کا تیور ہمیں کچھ ہلکا ہلکا بدلا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میرے دوستو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، دعا مانگے اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، نبی کے صدقے اللہ عذاب سے ہمارے نجات دلائے. تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر ہاں بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. جن کے دلوں میں محبت ہوگی سب پڑھیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. بھائی محبت ہے نا؟ زور سے کہو نا بھائی، ہے نا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب محبت والے ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری زبان پر لگاتار محمد، آپ کی زبان پر لگاتار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد شفيع المذنبين محمد صفي الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد. بھائی سرگو نہیں ساتھ میں البشیر محمد البشیر محمد المبشر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد طه محمد المزمل محمد المدثر محمد یاسین محمد. بھائی میرے ساتھ میں درود پاک پڑھے. ایک درود پاک آپ کو پڑھاتا ہوں، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ درود پاک کے پڑھنے میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں، ورنہ درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علاج رکھے ہیں. اگر کسی کو ایسی بیماری ہے جو اچھی نہیں ہوتی تو اس کا علاج درود شریف ہے. ایک خاص درود شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بھائی کسی کو قرض ہو گیا اور اس کو ایسا لگتا کہ یہ قرض کیسے ادا ہوگا، تو اس سے دور کرنے کے لیے بھی، ارے ساتھ میں کہوں، اس سے دور کرنے کے لیے بھی درود شریف. اگر کسی کی لڑکی یا لڑکا اس کا مناسب جگہ رشتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی درود شریف.
اگر کوئی نیکیوں کا انبار کمانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی درود شریف، اگر کسی کی کھیتی باڑی میں یا دکان میں نقصان ہوتا ہے اس کے لیے درود شریف، اگر میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں اس کے لیے درود شریف، اگر کوئی اپنے امتحان میں چاہے مدرسے کا ہو یا اسکول کا ہو یا کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، اگر کوئی امتحان پاس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی درود شریف۔ تو میرے دوستو درود پاک ایک بہت لمبا چوڑا خزانہ ہے۔ آپ پہلے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے درود پاک، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو میں آپ کو ایک عجیب و غریب درود پاک بتاتا ہوں، ہاں بڑا عجیب و غریب درود پاک ہے میرے دوستو، یاد کرو گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ درود پاک پر آنے سے پہلے میں اس واقعے کی طرف آپ کو لے جاؤں، پھر انشاءاللہ وہ درود پاک آپ کو بتایا جائے گا۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی تسبیح بھی آپ کو بتا دوں، لیکن سب پڑھو گے تو بھائی بتاؤ انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی تسبیح لیکن اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ان حالات میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آسمان کا تیور بدل جاتا، کبھی زمین کے اوپر کچھ حالات آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو کیا پڑھنا ہے تاکہ ہم سیلاب سے بھی بچے، آسمان کے پانی سے بھی بچے، زمین کے جھٹکوں سے بھی بچے، اور یوں کہو کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچے رہے، اس کے لیے ہم کو کون سا ذکر کرنا۔ تو بہت ساری باتیں بتانا ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لو گے تو بہت بڑا احسان کی بات ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہے جو بہت ضروری ہے، تو بھائی سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ خیر ہم سب عمل کریں گے، ساری باتیں جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کا سہارا لے رہا ہوں، اور اس لیے سہارا لیتا ہوں ان حالات کو دیکھ کر، یہ 3 آیتوں کا میں سہارا لیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ 3 آیت کو پڑھ لے وے، یا اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو سن لے وے، پڑھنا نہ آتا ہو تو سن لے وے، اور اگر آتا ہو تو پڑھ لے وے۔ یہ جو 3 آیتیں جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پڑھ لے وے یا اگر کوئی سن لے وے، جس دم وہ پڑھے گا وہاں سے لے کر 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور حدیث پاک میں لکھا اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے اپنے بندے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے تو نے یہ آیتیں پڑھی ہے، اب میرے ذمے ہے کہ میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو ان حالات میں بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور فرشتے 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرے۔ کتنی آیتیں؟ اور وہ تینوں آیتیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر اس کی آخری 3 آیتیں۔ تو میں درخواست کروں گا جن بھائیوں کو یاد ہے وہ میرے ساتھ میں پڑھیں، اور جن کو یاد نہ ہو وہ خاموشی سے سنیں، اس لیے کہ پڑھنے والے کے لیے بھی نیکی ہے، سننے والے کے لیے بھی نیکی ہے۔ اور 24 گھنٹے تک کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اب تیرا حق بن گیا کہ تو جتنے بھی گناہ کیا ہے میں تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو بھائی سب تیار ہیں نا اس کے لیے؟ جی بھائی اب مجھے جہاں تک لگتا ہے اگر کرسی کم بھی پڑ جائے تو اس کی فکر نہ کرے، اس لیے کہ کرسی کی تلاش میں پھر آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور مجھے کافی بھاری پڑ جاتا ہے، اس لیے جن بھائیوں کو پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہ فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اور باقی جو جن کو جگہ نہ ملے بھائی وہ زمین پر بیٹھ جائے۔ خدا رسول کی بات جتنی عاجزی کے ساتھ سنے گا اللہ اتنی ہی محبت نصیب کریں گے۔ تو خیر میرے دوستوں یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر جو وعدہ ہے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھائی ساتھ میں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا
کہ ایک پیارا درود پاک آپ کو عطا کروں، لیکن پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ درود پاک کل 3 سطروں پر ہے. کتنی سطروں پر؟ 3 لائن، 3 سینٹینسز 3 سطروں پر ہے. یاد ہو جائے گا نا؟ ارے کہو نا، اور زور سے کہو، یاد ہو جائے گا نا؟ لیکن یہ درود پاک آپ جب سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ بھائی مدینے میں مسجد نبوی میں، یاد رکھنا، مدینے میں مسجد، اور جب بھی مدینے کا نام آئے بس دل ہی دل میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مدینے کی زمین مجھے بھی نصیب کرنا، مدینے کی موت مجھے بھی نصیب کرنا. میرے دوستوں قسم اللہ کی، مدینے کی زمین سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے، مدینے کی زمین سے بڑھ کر کیا عزت چاہیے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہوگی. اس لیے میرے دوستو آپ کو اسی مدینے کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ بھائی مسجد نبوی اور مدینے پاک کی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. بھائی سب سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام کا لمبا چوڑا گچا گچ مجمع بیٹھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حدیث پاک کا سبق ہو رہا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث پاک کا ساتھ میں کہو تو بات بنے گی. حدیث پاک کا سبق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کر رہے ہیں اور صحابہ ان باتوں کو سن رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی، بھائی چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا. تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اچانک اگر کہیں دوسرے محلے میں آواز آئے کہ بھائی چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، تو ہم سب کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی، جائے گا. میرا بھی ذہن جائے گا کہ بھائی کون ہوگا، کس نے چوری کی ہوگی اور کیوں پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا. اب بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بتا رہے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا اور یہ آواز شروع ہوئی، بھائی چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا، چور پکڑا گیا. کسی کی آواز آ رہی، ارے نبی کو بتاؤ ان کا ہاتھ کاٹا جائے، اس لیے کہ چور کی سزا کیا ہے، ہاتھوں کو. اب بس یہ آواز آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کا سبق روکا، بھائی حدیث کا سبق روکا اور صحابہ کو کہا کہ چلو ذرا باہر چلتے ہیں، کیا معاملہ، کون پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، کون چور ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر اور صحابہ کرام بھی باہر. اب پورا مجمع باہر جم گیا اور وہ بیچارے صحابی جن کو چور کہا جاتا تھا وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور صحیح پوچھو تو ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، شکل چھپانے کے جیسے کپڑے ہیں. اور سارے صحابہ نے، محلے والوں نے گھیرا اور کہا اللہ کے رسول ہذا ہوا السارق، یہ چور ہے، اللہ کے رسول یہ چور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی خاموش رہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. بھائی اسلام میں تو ثبوت چاہیے نا. ارے کہو نا بھائی، اسلام میں تو ثبوت چاہیے. میرے دوستو اس لیے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے. چوری آج تو چوری کرنا سٹائل بن چکا ہے نا. آج تو میرے دوستو باہر بھی چوری، اندر بھی چوری. آپ سمجھتے ہو باہر چوری اندر چوری؟ میں آپ کو بتاؤں باہر چوری. اب یہ سیلاب آیا، بھائی حقیقت میں یہ سیلاب نہیں تھا، خدا کا، ساتھ میں کہو نا، خدا کا عذاب تھا. عذاب آنے کے بعد آدمی کو نرم ہونا چاہیے یا اور گرم ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. نہیں، اس لیے کہ جو خدا اتنا پٹک سکتا وہ اور بھی پٹک سکتا ہے. جو خدا ہمارا 1 لاکھ کا نقصان کروا سکتا ہے وہ ہم کو بے گھر بھی کر سکتا ہے. جو خدا ہم کو پانی سے تڑپا سکتا ہے 1.5 دن کے لیے، وہ خدا ہم کو پانی نہ دے کے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے. ارے کہو نا بے شک صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، عذاب آنے کے بعد ہماری طبیعت میں، لیکن اب تو میں نے سنا تو میری عقل حیران ہو گئی، چونکہ میں تو تقریباً روز ہی روز صورت میں آتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں اور ریلیف کے بارے میں کچھ بات چیت ہوتی ہے. میری عقل حیران ہو گئی. کہا کہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہماری تو دکان کا انشورنس تھا، اس لیے ہم کو تو کوئی فکر کی بات نہیں، بلکہ ہم تو انشورنس والے کے اوپر اور دباؤ ڈالیں گے. کتنے لوگوں نے کہا اتنا ہی پانی آیا، اوپر پانی آیا ہوتا تو 15 لاکھ کا پاس ہو جاتا. کہ کوئی کہتا کہ بھائی 2 لاکھ کا پاس کروں گا، کوئی کہتا 4 لاکھ کا پاس کروں گا، کوئی کہتا کہ نقصان ہوا ہے 2 لاکھ کا، حکومت کو بتاؤں گا 4 لاکھ. اسلام نے اس کی گنجائش دی ہے؟ ارے اجازت دی ہے اسلام نے اس کی؟ یہ چوری نہیں تو اب کیا ہے؟ اور بڑے بڑے گھر والے چوری کرتے ہیں. ارے کوئی چھوٹے گھر والا چوری کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹے خاندان کا تھا، چوری کر لیا، پڑھا لکھا نہیں تھا. میرے دوستوں میں ان پڑھ کے بارے میں باتیں نہیں کرتا، میں پڑھے لکھوں کے بارے میں باتیں کرتا ہوں کہ 2 لاکھ کا نقصان ہوا اور حکومت کو بتاؤ
4 लाख, तो 2 लाख तो तेरे अपने, बाकी 2 लाख आराम से है जो तेरे पेट में भी गया, तेरी बीवी के पेट में भी गया, तेरे बच्चों के पेट में भी गया, और कल तेरी बीवी और तेरे बच्चे तेरे खिलाफ खड़े होंगे। तो याद रखना, जो हराम रोटी तूने खिलाया था इसलिए बेटे ने तेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। मेरे दोस्तों, मुसलमान को भी झूठ नहीं बोलता, और मुसलमान गैरों के सामने भी झूठ। अरे कहो ना भाई, गुनाह है कि नहीं गुनाह? भाई आप किसी से भी पैसा लो, झूठ बोल कर लो, ये लेना तो बिल्कुल हराम है, मैं बिल्कुल हराम, यानी किसी का माल खसोटना ये एक हराम, और झूठ बोलना दूसरा हराम। 2 बड़े बड़े गुनाह। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के अजाब को देखकर तो हमें ये शुक्र मानना चाहिए था, भाई अल्लाह के अजाब को देखकर ये शुक्र मानना चाहिए था कि अल्लाह तू चाहता तो हमें खत्म भी कर सकता था। भाई खत्म कर देता, कौन सा इंश्योरेंस पास करवाता, भाई खत्म कर देता, कौन से घर में जाके रहता। और मेरे दोस्तों, ये अजाब ने तो हमको एक बहुत अजीब और गरीब बात बताई कि आज हमारे ऊपर पानी की प्यास का अजाब आया, खाने के भूख का अजाब आया। अरे अजाब आया कि नहीं आया? इस सूरत में, यहाँ से रामदेर में, उत्तरायण में, अमरोली में, वरियाओं में, मेरे दोस्तों भूख से सब तरफ गए, पानी से सब तरफ गए। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, ये अजाब हल्का अजाब था, इसलिए मैं हल्का कहता हूँ कि तसल्ली देने वाला बाप भी था, तसल्ली देने वाली माँ भी थी, तसल्ली देने वाला भाई भी था, तसल्ली देने वाली बहन भी थी, और रिलीफ की गाड़ियां आ गई। कोई कहीं से बड़ौदा से आ रही, कहीं अहमदाबाद से आ रही, कहीं गोधरा से आ रही, हर जगह से रिलीफ की गाड़ियां आ गई। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अजाब अल्लाह ने एक झलक बताई और चारों तरफ से मदद का इंतजाम भी किया। लेकिन मर जाएगा, कब्र में जाएगा, कौन सी रिलीफ की गाड़ी आएगी? भाई मर जाएगा, कब्र में जाएगा, कौन सा बाप किसी को बचाने के लिए आएगा, कौन सी माँ किसी को बचाने के लिए आएगी? मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आज बताया कि ये थोड़े आजाब में सही रास्ते पर आ जा, वरना कब्र के आजाब में ऐसी हड्डियां टूटेगी कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। कफन का कपड़ा फट जाएगा मेरे दोस्तों, कोई हमारे बदन पर चादर डालने वाला नहीं होगा। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया ना, कुरान करीम ने फरमाया कि जब तेरी मौत का वक्त आए, बुला किसी मदद करने वाले को, बुला किसी डॉक्टर को, बुला किसी हकीम को। कुरान करीम ने क्या फरमाया? कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह ताला ने पारा नंबर 29 में सूरह क़यामा में खोल कर बताया कि बता जब तेरी मौत आएगी कौन है जो तेरी मदद करे। अरे तेरी पिंडली पिंडली से मिल जाएगी और तेरी पसली पसली से मिल जाएगी, कौन होगा जो तेरी मदद करेगा? तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैं एक बात ये बता दूं मेरे दोस्तों, ये चोरी वाला मामला गलत है, भाई गलत है ना। इसी तरह मेरे दोस्तों एक बात और भी खुले दिल कर बता दूं, आप मेरे भाई है, बुरा नहीं मानना। कितने लोगों को जरूरत नहीं है, हाँ सुनना, कितने लोगों को जरूरत नहीं, वो अपने पांव पर खड़े हो गए, लेकिन सोचते हैं कि जितना बटोर सकते हो बटोर ले। हाँ, जब देखा कि भाई रिलीफ की गाड़ी चली, यहाँ अनाज तकसीम हो रहा, यहाँ पानी की बोतलें तकसीम हो रही, यहाँ चूल्हे तकसीम हो रहे, यहाँ कुल्हाड़ी तकसीम हो रही, लाइन में खड़ा हो गया, लाइन में खड़ा हो गया, और घर में आकर बोलता है कि भाई मुफ्त में मिलता तो कौन छोड़े, भाई मुफ्त में मिलता तो कौन छोड़े। मेरे दोस्तों एक बात समझना, अगर जरूरत नहीं है उसके बाद अगर हम आगे बढ़कर अनाज की बोरी लेते हैं, उसके बाद अगर हम पानी की एक बोतल लेते हैं, ये भीख है, ये भीख है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया, ए अली तेरे पास जरूरत हो तो किसी से मांगना, जरूरत ना हो तो किसी के सामने हाथ मत फैलाना, वरना कयामत में आएगा तेरे चेहरे के ऊपर जख्म लगा हुआ होगा। एक रिवायत में तेरी पेशानी पर जख्म लगा हुआ होगा, और एक रिवायत में तू आएगा तेरी पेशानी के ऊपर जैसे किसी ने थूका हो, इस तरह का निशान लेकर आएगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इससे मेरे दोस्तों ये क्या जरूरत है कि भाई कोई दे रहा है, कोई अमानत हमको दे रहा है, अल्लाह के वास्ते हम उसमें खयानत नहीं करेंगे। भाई कहो इंशाअल्लाह। भाई जरूरत नहीं होगी तो हम, भाई आपको नहीं मालूम देने वाला कभी ज़कात की रकम भी देता है, तो क्या आप ज़कात के मुस्तहिक है? देने वाला कभी फिदिये की रकम भी देता है, क्या आप फिदिये के मुस्तहिक है? बहुत सोचना है मेरे दोस्तों, शरीयत बड़ी नाजुक है, बहुत सोचना। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई वो सबको एक एक फूड पैकेट देता था, मैं उछल के 3 लेकर आया। अरे 3 लेकर आया, एक तेरा है, 2 का कयामत में जवाब देना पड़ेगा। भाई मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? खैर मैं तो जरा इधर से उधर हो गया। ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ कि मेरे दोस्तों सैलाब आने के बाद अब हमारी तबीयत में
نرمی، ہماری طبیعت میں جھکاؤ، ہماری طبیعت میں نماز، ہماری طبیعت میں تلاوت، ہماری زندگی میں، ہمارے ماں بہنوں کی زندگی میں پردہ. میرے دوستو شریعت کے کاموں کو زندہ کرنا ہے، نہ یہ کہ سیلاب آیا تو ہم اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے. ورنہ میرے دوستو جو خدا اتنا پٹک سکتا وہ چاہے تو زمین کے اندر بھی گاڑ سکتا. ارے بھائی گاڑ سکتا نہیں گاڑ سکتا. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ تو بڑی بیوقوفانہ بات ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی میں سمندر کے کنارے نہیں رہوں گا، کوئی کہے میں تالاب کے کنارے نہیں رہوں گا. بھائی کیوں نہیں رہے گا؟ کہا یہیں سے تو پانی آیا، یہیں سے تو دیوار ٹوٹی. ارے پانی آیا نہیں، خدا لے کر آیا. دیوار ٹوٹی نہیں، خدا نے دیوار کو توڑا ہے. اور جو خدا تجھے سمندر کے پاس مار سکتا وہ تجھے ریلوے اسٹیشن پر بھی مار سکتا ہے. بھائی کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ارے بھائی ساتھ میں کہو نا بھائی. ہاں تو بھائی یہ غلط انشورنس تو پاس نہیں کرواؤ گے نا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ. ہاں بھائی جو حق ہے حق لو، حق کے آگے مت بڑھو. میرے دوستو حق سے زیادہ لینا یہ عقل مندی نہیں، یہ آخری درجے کی بیوقوفی ہے. حق سے زیادہ لینا یہ عقل مندی نہیں، آخری درجے کی بیوقوفی ہے. میرے دوستو اسلام نے کبھی جھوٹ بولنا سکھایا نہیں. ایک بات. اور دوسری بات بھائی یہ ہاتھ اوپر رکھو اور میرے ساتھ میں کہو کہ بھائی جتنی ضرورت ہوگی لیں گے. ہاں باقی کسی اور کی ریلیف کی گاڑی سے فوڈ پیکٹ اٹھائیں گے نہیں، پانی کی بوتلیں چھینیں گے نہیں. ہاں ضرورت ہے لے لو، ضرورت پر خدا بھی سوال نہیں کرتا. لیکن بغیر ضرورت کے کہ چلو اب اسٹاک کرتا جاؤ، مہینے کا ہو گیا، 2 مہینے کا ہو گیا، 4 مہینے کا ہو گیا. میرے دوستوں دینے والا دے گا لیکن گنہگار ایک ایک روٹی کا میرے دوستوں جواب دینا پڑے گا. اور حرام روٹی پیٹ میں جائے گی، خدا کبھی کامیاب نہیں کرے گا. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں اس روایت پر آ جاؤں. میرے دوستوں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا. انشاءاللہ سب عمل کریں گے نا اس پر. کہاں دیکھو میرے دوستوں میں صرف کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے بیان کرنے نہیں آیا. میں تو کچھ چاہتا ہوں کہ کچھ تصویر ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے بس وہ ایک راستہ بتا دوں، اور جو کام ہم کو کرنا اسی کا نام صراط مستقیم ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آج تک ہم نے نماز میں پڑھا اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا، لیکن کبھی سیدھے راستے پر چلا؟ آج میرے دوستوں خدا کا عذاب آ چکا ہے. اگر اب نہیں چلے گا تو معلوم نہیں وہ خدا کیا کرے گا. ارے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں تو میرے دوستوں میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا، ذرا واقعہ آپ بھی میرا ساتھ دو. مدینے پاک میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا سبق پڑھا رہے اور آواز کیا آ رہی؟ بھائی آواز آ رہی کہ چور آیا پکڑو، کسی کی آواز آ رہی ہاتھ کاٹو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، صحابہ کرام بھی اٹھے، باہر گئے تو پورا مجمع جم گیا. اور درمیان میں بیچارے صحابی جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں، وہ رو رہے اور سب لوگ کہہ رہے اللہ کے رسول یہ چور، اللہ کے رسول یہ چور. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یہ مت کہو کہ چور ہے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ کس بنیاد پر ان کو چور کہتے. اب سننا بنیاد بھی سننا، کیسی عجیب بنیاد. یہ بنیاد کبھی کبھی ہم بھی رکھ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی انہوں نے چوری کی ہے تو یہ تو بتاؤ کیا چیز کی چوری کی. تو تھوڑی دیر میں ایک بہترین اونٹ لایا گیا. 2-4 لوگوں نے اونٹ لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ صحابی انہوں نے یہ اونٹ چرایا، یہ صحابی اور انہوں نے یہ اونٹ چرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی طرف متوجہ ہوئے. بھائی اونٹ اور وہ عربی اونٹ کم از کم ہمارے ہندوستان کے حساب سے 25 سے 30 ہزار روپے کا ہوگا. اس لیے کہ وہ عربی اونٹوں کی قیمت تو بڑی بڑی لگتی تھی، تو 25-30 ہزار روپے کا اونٹ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسرقتا ھذا، اللہ کے رسول نے وہ صحابی سے پوچھا اسرقتا ھذا، کیا یہ اونٹ تم نے چرایا؟ وہ صحابی رو پڑے، روتے روتے کہا واللہ ما سرقتو، اللہ کے رسول چوری کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور میں چوری کر کے کیا کروں گا؟ غریب آدمی جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں، وہ اتنا بھاری اونٹ چرا کے کیا کرے گا؟ قسم اللہ کی میں نے چوری نہیں کی. وہ صحابی نے کہا میں نے چوری نہیں. اور وہ جیسے کہا چوری نہیں کی، وہ پورا محلہ چیخنے لگا یہ چور، یہی چور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منع کرتے، تم لوگ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ یہ چور ہے؟ ارے کس بنیاد پر کہتے ہو؟ تو محلے والوں نے کہا کہ اصل میں آج صبح میں ہم اٹھے تو ان کے گھر کے باہر یہ اونٹ بندھا ہوا تھا. بھائی غریب کے گھر کے باہر گاڑی ہو تو ہم کو بھی کبھی کبھی پیٹ میں دکھتا نہیں دکھتا؟ ارے کون ہے دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ غریب کے گھر کے باہر اگر کوئی بہترین قسم کی گاڑی ہو فوراً فجر پڑھ کے کہے گا ارے کمبخت اس کے گھر کے پاس گاڑی کہاں سے آتی، میں یہ کیسے گاڑی کا مالک ہو گیا؟ یہ ایک وقت کی روٹی کھاتا تو دوسرے وقت بھیک مانگتا، اور یہ اس کے گھر کے باہر اتنی بہترین گاڑی کیسے آ گئی؟ بس محلے والوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کو جانتے، اس کے گھر پہ ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے دوسرے وقت کی روٹی نہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر اتنا بڑا اونٹ بندھا ہوا، تو یہ چور ہے، انہوں نے چوری کی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر متوجہ ہوئے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر متوجہ ہوئے اور وہ صحابی کو پوچھا
وہ صحابی کو پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اگر چوری کی ہو تو بتا دو، جو اسلام کا قانون ہوگا وہ ہم نافذ کریں گے۔ وہ صحابی روئے جا رہے، اور میرے دوستوں کیسے پیارے صحابی ہوں گے، بدن پر کپڑے نہیں، بدن پر پسینہ، اور روئے جا رہے، اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں میں نے چوری نہیں کی، اور زندگی میں چوری کے بارے میں سوچا نہیں۔ جس نے سوچا نہ ہو وہ چوری کیسے کرے گا؟ اب وہ کہہ رہے میں نے چوری نہیں کی، اور محلے والے کہتے انہوں نے چوری۔ اب یہی معاملہ گرم ہوتا جا رہا، وہ کہہ رہے نہیں کی، اور محلے والے کہتے کہ چوری کی۔ اگر رجل کہا میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی نے چوری نہیں کی ہے، واللہ ما سرق هذا الرجل، اونٹ کہتا ہے عربی زبان میں قسم اللہ کی، اے میرے پیارے نبی اس نے چوری۔ بس جیسے یہ کہا اونٹ نے کہا چوری نہیں کی، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اور میرے دوستوں عزت دینے والا کون؟ وہی لوگ جو کہتے تھے چور ہے، اب وہی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو معاف کر دینا۔ بھائی وہی لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ تو چور ہے چور ہے چور ہے، یعنی لوگ چاہتے تھے کہ ان کو ذلیل کرے، لیکن اونٹ نے جب یہ گواہی دی کہ قسم اللہ کی میں نبی کے سامنے گواہی دیتا ہوں اس آدمی نے چوری نہیں کی، تو وہی محلے والے جو اب تک ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اب سب کے سب ان سے سب کے سب معافی مانگ رہے کہ اللہ کے رسول معاف کر دے، اور ہم ان کو بھی کہتے ہیں معاف کر دے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا درجہ تو اتنا اونچا ہے کہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے حق میں جانور کو بھی گواہ بنا دیتا ہے، اللہ ان کے حق میں جانور کو بھی گواہ بنا دیتا۔ ہم کو تو اس کا خیال بھی نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب سب لوگوں نے معافی مانگی تو میرے دوستو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ دیکھو یاد رکھو ذلیل کرنے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اللہ نے عزت کا فیصلہ کیا، تم نے ذلیل کرنا چاہا، لیکن لوگ لاکھ کوشش کرے لیکن کوئی کسی کو ذلیل، جب فیصلہ کون کر لے عزت کا؟ اسی کو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ بھائی یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنی پیاری آیت، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ۔ بس میرے دوستو وہ سارا کا سارا مجمع جمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سب چلے جاؤ، سب اپنے گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ آدمی بیچارہ تھکا ہوا، یہ بیچارہ آدمی مارا ہوا، اور اس کو تم لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے حق میں جانور کو کھڑا کر دیا، تم سب چلے جاؤ میں ان سے بات کروں گا۔ سارے لوگ جب ادھر ادھر چھٹ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے۔ سننا میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے قریب گئے، اپنے قریب میں بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بھائی ایک بات مجھے بتا کہ لوگوں نے تیرے اوپر چوری کا الزام لگایا اور تو بار بار کہتا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی، پھر تو نے جانور کی طرف اشارہ کیا، تو یہ اونٹ جو جانور ہے اس نے تیرے حق میں گواہی دی۔ ہمارے نبی پوچھ رہے میرے بھائی یہ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جانور بھی تیرے حق میں گواہی دیتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زندگی میں کوئی عمل کرتا ہے، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جانور کسی کے حق میں گواہی دے۔ جب انسان تجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہیں تو یہ جانور کھڑا ہوا اور تیرے حق میں گواہی دیتا، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جانور نے تیرے حق میں گواہی دی؟ میرے دوستو وہ صحابی رو پڑے، روتے روتے پیارے نبی کے کپڑے مبارک کو پکڑ لیا۔ بھائی پیارے نبی کے کپڑے مبارک کو پکڑ لیا، آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا، روتے رہے کہا آج مجھے جو عزت ملی ہے آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، کہا مجھے جو عزت ملی ہے وہ یعنی میرے نبی آپ کی وجہ سے مجھے عزت ملی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے؟ ہماری تو کوئی زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، پھر میری وجہ سے تجھے کیسے عزت ملی؟ وہ صحابی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول ایک درود شریف ہے جس کی 3 سطریں ہیں، وہ روزانہ صبح میں 3 مرتبہ آپ پر پڑھتا ہوں اور روزانہ رات کو 3 مرتبہ آپ پر پڑھتا ہوں، اسی کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رے بھائی بتا کون سا درود مجھ پر پڑھتا؟ بھائی کون سا درود مجھ پر پڑھتا؟ چنانچہ وہ صحابی نے بتایا، بتانے کے بعد اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی تو اتنا اچھا درود مجھ پر پڑھتا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ درود تو ایسا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائے، بلکہ اگر کوئی اس کو پڑھتا رہے گا تو پل صراط پر سے ایسا گزرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ مطلب دنیا کا معاملہ بھی حل اور
آخرت کا معاملہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی اس درود کو پڑھے گا اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی، سارے الزام ختم ہو جائیں گے، سارے کوٹ کچہری کے معاملے ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں جب پل صراط پر جائے گا تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کس کو فرمایا؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صرف میرے لیے؟ علی ہادہ خاصتاً، یہ میرے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی میرا امتی 3 مرتبہ صبح میں یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ رات کو سونے سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں الزام سے بچائیں گے، تکلیفوں سے بچائیں گے، مشقت سے بچائیں گے، اور آخرت میں پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہوگا اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ کہا صرف تیرے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو میرے دوستو بتاؤ اب یہ درود پاک یاد کرو گے نا انشاءاللہ، تاکہ آج کے حالات میں ہم لوگ بچے؟ کہو انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، کہو آمین۔ کتنی لائن ہے درود شریف کی؟ ارے کہو نا بھائی کتنی؟ 3۔ ہاں میں پہلے 1 مرتبہ پڑھوں گا پھر آپ کے پاس پڑھاؤں گا۔ ہاں بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، اور ویسے یہ درود پاک میں تو چاہتا تھا کہ وہ آ جاتا، لیکن یہ حالات کی وجہ سے وہ چھپ کر آیا نہیں، لیکن آنے والی جمعرات کو جب ہم واپس مسجد اقصی وہ شالیمار مارکیٹ میں جمع ہوں گے، جو مجلس کی رات ہے آنے والی جمعرات، تو وہاں پر یہ درود پاک تقسیم بھی ہو جائے گا، لیکن تقسیم ہوگا جمعرات کو۔ مومن تو ہے آج ہی، اس لیے کس کو معلوم جمعرات تک کون جیے گا؟ بھائی جمعرات تک کون جیے گا؟ اس لیے میرے دوستو یہ درود پاک یاد کر لو۔ کتنے سطریں ہیں اس کی؟ 3۔ میں پہلے 1 مرتبہ تینوں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ہم ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو میں شروع کرتا ہوں پہلی سطر، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ کتنی سطریں ہو گئی؟ ارے کہو نا کتنی ہو گئی؟ 3۔ جس کا ترجمہ کیا؟ پہلی سطر کا ترجمہ، اے اللہ حضور پر ایسی رحمت نازل فرما کہ جس رحمت کی انتہا حضور کو نصیب ہو جائے۔ ہاں دوسرے نمبر پر اے اللہ حضور پر سلامتی نازل فرما، ایسی سلامتی جس کی انتہا میرے محبوب کو نصیب ہو جائے۔ اور تیسرے جملے میں اللہ میرے نبی پر اتنی برکتیں نازل فرما کہ سارا برکت کا خزانہ آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو میرے دوستوں میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ساتھ میں پڑھو، پہلا جملہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء۔ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ ہو گئے نا 3 جملے؟ ہاں بھائی ہو گئے نا؟ ہاں پھر 1 مرتبہ پڑھ لو تاکہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ پورے طور پر لکھ لیں، تو جن کے پاس نہیں لکھا ہوگا وہ مکمل حاصل کر لیں گے۔ بھائی ساتھ میں پڑھے، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ تو بھائی ان حالات میں ایک تسبیح تو میں نے آپ کو دے دی درود پاک کی، یاد کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو سب تسبیحات اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان حالات میں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ، ارے بھائی بارش آتی ہے تو ہم چھتری سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں نا، گرمی آتی ہے تو پنکھا اور ایئر کنڈیشن چلا کر اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ٹھنڈی آتی ہے تو سویٹر پہن کر بچاؤ کرتے ہیں۔ میرے دوستو آج خدا کا عذاب آیا اور خدا کے عذاب کے بچاؤ کے لیے وہی چیز ہوگی جو خدا دے گا۔ اب چھتری کام نہیں آئے گی، مخلوق کی بنائی ہوئی چھتری کام نہیں آئے گی، مخلوق کے بنائے ہوئے سویٹر کام نہیں آئیں گے، مخلوق کے بنائے ہوئے رین کوٹ کام نہیں آئیں گے۔ جب خدا کا عذاب آئے، اللہ فرماتے میرا عذاب آئے، کوئی بچانے والا نہیں، اگر بچانے والا ہوگا تو صرف اللہ ہوگا۔ اور اللہ نے یہ تسبیحات بتائی ہے، بھائی ایک تسبیح بتا دی میں نے تاکہ سارے قسم کی تکلیفیں مشقتیں دنیا کی بھی ختم ہو جائے اور آخرت کی بھی ختم ہو جائے۔ تو بھائی سب یاد کرو گے انشاءاللہ۔ ایک تسبیح تو یہ درود پاک ہو گئی، دوسری تسبیح ایک اور میں بتاتا ہوں میرے دوستوں۔ بھائی یاد کرو گے نا سب لوگ؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ سوئے تو نہیں نا آپ لوگ؟ تھکے بھی نہیں نا؟ اور تھکنا بھی نہیں چاہیے میرے دوستوں۔ ہاں ہاتھ نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ویسے بھی آج رات کون سی ہے؟ اتوار، کل اتوار کا دن ہے نا؟
کل سنڈے، بہت سے لوگوں کو کل چھٹی ہوگی، بس سنڈے ہالیڈے، ارے چھٹی ہوگی نا. اور آج تو سنیچر کی رات ہے. مجھے برابر معلوم ہے سنیچر کی رات سورت والے رات کو 2-2 3-3 بجے تک جوس پی کر ختم کرتے ہیں. میرے دوستو آج ان حالات میں بجائے جوس پینے کے اگر خدا کی طرف سے ملی ہوئی باتوں کو پی لے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہو جائے گی. بھائی بیٹھو گے نا انشاءاللہ، جم کے بیٹھو گے نا. ہاں میں ایک اور تصویر آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی عجیب تصویر ہے میرے دوستو. دیکھو ایک بات سمجھ لینا، عذاب آیا ہے گناہوں کی وجہ سے. ارے کہو بھائی اللہ کا عذاب آیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب کون سا گناہ، کیسا گناہ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عذاب آیا ہے بھائی صاحب کا، وہ عذاب آیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم نے فرمایا. بھائی قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کیا کہتا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اب قرآن کی روشنی میں تھوڑی باتیں سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خشکی میں نقصان ہونے لگے، اگر سمندر میں نقصان ہونے لگے، اگر آسمان کے تیور بدلنے لگے، اگر زمین کے تیور بدلنے لگے، اللہ فرماتے ہیں میرا نام مت لینا، تیری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ عذاب دیا تاکہ تیرے گناہ کا مزہ تو چکھ لے، تاکہ تیرے گناہ کا مزہ تو چکھ لے. اور میرے دوستو جب اللہ کا عذاب آتا ہے، سننا، اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ فرماتے میں 4 عذاب بھیجتا ہوں، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. اللہ فرماتے میں کتنے عذاب بھیجتا ہوں؟ ارے ساتھ میں کہو بھائی یاد کر لو اس بات کو، اس لیے کہ یہ میرے دوستو یہ سیلاب ہماری صورت کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ، اور یوں کہو کہ اللہ کی طرف سے دھمکی، اللہ کی طرف سے عذاب. اور میرے دوستو اللہ ہم کو سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے غصہ آتا. کتنے عذاب بھیجتا ہوں بھائی ساتھ میں کہو؟ 4. کیا کون کون سے عذاب؟ اور میرے دوستو ہم گجرات والوں نے تقریباً سب عذاب دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا عذاب بتایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. اللہ فرماتے نمبر 1 مجھے غصہ آتا، میں کبھی آسمان سے پتھر برساتا ہوں. بھائی آسمان سے کبھی پتھر، کبھی پہاڑوں کے گرنے اور لاوے کے گرنے سے بھی میں لوگوں کو برباد کر دیتا ہوں. تو پہلا عذاب اللہ آسمان سے پتھر برساتا. نمبر 2 کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اللہ فرماتے کبھی آسمان سے آگ بھی گرا دیتا ہوں. کچھ روز پہلے اخبار میں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ارے کہو نا پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آسمان سے آگ گری، زمین کے اندر گئی. وہ اللہ نے کہہ دیا اب میرا غصہ بھڑک چکا ہے، میں آگ کو بھی آسمان سے اتار سکتا. کتنے عذاب ہو گئے؟ 2. تیسرا عذاب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اللہ کہتے زمین میں بھوکمپ، ارتھکویک، زلزلہ آتا ہے اور میں زمین کو پھاڑتا ہوں اور کئی لوگوں کو درمیان میں گرا دیتا ہوں. میرے دوستو بڑی سے بڑی عمارتیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے زلزلے کا عذاب. کتنے عذاب ہو گئے؟ 3. اور چوتھا عذاب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ فرماتا کبھی آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پہاڑوں سے پانی، ڈیمپوں کے دروازے ٹوٹ گئے اور وہاں سے پانی، دیواریں گر گئی اور وہاں سے پانی. اللہ فرماتی یہ بھی میرا عذاب ہے کہ پانی اتنا لاتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں لاشوں کا انبار لگ جاتا. اور خدا کی قدرت بھی دیکھو صورت میں، پانی ڈیم سے آیا، پانی مہاراشٹر سے آیا، پانی اکائی سے آیا، آسمان سے آیا، زمین سے آیا، دیواروں سے آیا. اللہ نے ہر جگہ سے پانی بھیجا لیکن پینے کے لیے پانی نہیں تھا. لیکن پینے کے لیے پانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے 4 عذاب. اور آگے اللہ کیا کہتے؟ ارے کوئی یہ کہے کہ اللہ تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ تو رحمان ہے. اللہ تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ تو رحیم ہے. اللہ تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ تو کریم ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ کہتے میں پکڑ نہیں کرتا، میں کسی کو عذاب نہیں دیتا، لیکن کوئی گناہ کرتے 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 لاکھوں مرتبہ سمجھایا گیا لیکن نہیں مانا، حد سے آگے نکل گیا. اللہ کہتے پھر میرا بھی عذاب آ سکتا ہے، میرا بھی عذاب آ سکتا ہے. میرے دوستو عذاب آیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ارے کہو بھائی کس کی وجہ سے؟ تو بتاؤ بھائی. اب گناہ معاف کرانے کے لیے ایک تسبیح بتاتا ہوں، قسم اللہ کی اللہ معاف کر دے گا گناہ. پڑھو گے نا؟ تسبیح چھوٹی اور گناہ بہت معاف ہو جائیں گے. ارے کہو تسبیح چھوٹی اور گناہ بہت معاف. میں پہلے وہ تسبیح سے پہلے ایک بات بتا دوں. میرے دوستوں لکھا ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قبیصہ. شاید آپ نے نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. کیا نام ہے؟ قبیصہ. ارے ساتھ میں کہو نا کیا نام ہے؟
حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو صرف نام بتاتا ہوں ورنہ پورا ان کا نام ہے حضرت قبیصہ بن محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ لوگ اتنا یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا پیارا نام ہے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بوڑھے صحابی، لکھا ہے کہ تقریباً ان کی عمر ہو گئی تھی 80-85 سال کی، کتنی 80-85 سال، وہ لکڑی ہاتھ میں لے لی، بڑھاپا آ گیا۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سننا بھائی سب سن رہے ہو نا، حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بوڑھا ہو گیا، ایسا میں تو بوڑھا ہو گیا اور میں نے تو ابھی ایمان قبول کیا، بھائی بڑھاپے میں ایمان قبول کیا، بوڑھا ہو گیا، مجھے کوئی لمبا چوڑا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور مجھے آپ کوئی لمبی لمبی تسبیح دیں گے تو وہ بھی میں پڑھ نہیں پاؤں گا، آپ مجھے کہو گے لمبی لمبی نماز پڑھ تو یہ بوڑھا آدمی کتنی لمبی نماز پڑھے گا، آپ کہو گے کہ روزہ رکھ تو یہ بوڑھا آدمی کتنے روزے رکھے گا، اس لیے اللہ کے رسول ایک احسان کر دو، ایسی چھوٹی سی تسبیح بتا دو جو مجھے اتنا نفع پہنچائے کہ پھر مجھے کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے، ایک چھوٹی سی تسبیح بتا دو۔ اس لیے میں بوڑھا آدمی ابھی مسلمان ہوا، کچھ روز ہوئے مسلمان ہوا، یہ بوڑھا آدمی لاٹھی لے کر چلتا ہوں، چلنے کے بھی ٹھکانے نہیں، میرے تو کھانے کے بھی پریشانی، پینے کی بھی پریشانی۔ اب آپ کہو گے تو قرآن کی لمبی لمبی سورت یاد کر، میں کہاں سے یاد کروں گا؟ بھائی بوڑھے آدمی کو یاد ہوتا، بلکہ بڑھاپے میں تو جو یاد ہوتا ہے وہ بھی ارے بھول جاتا کہ نہیں بھول جاتا؟ قرآن کریم نے فرمایا وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے جب کوئی بوڑھا ہو جاتا تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا، بڑی بڑی چیزیں بھی بھول جاتا۔ ارے بوڑھا کبھی کبھی اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے، میں بوڑھا کبھی کبھی اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں وہ صحابی حضرت قبیصہ بوڑھے آدمی لاٹھی لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول یہاں تو کھانے کی بھی پریشانی، پینے کی پریشانی، اور آپ لمبی صورت بتائیں گے مجھے یاد ہونے والی نہیں۔ آپ کہو گے لمبی لمبی نمازیں پڑھے، بوڑھا آدمی کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ کہو لمبے لمبے روزے رکھے، بوڑھا کہاں رکھے گا؟ چھوٹی تسبیح بتا دو، اتنا بڑا فائدہ بتا دو کہ مجھے کسی اور کو پوچھنا نہ پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قبیصہ ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ تو بھی پڑھے گا بلکہ میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، تیری برکت سے سب کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تسبیح بتائی میرے دوستوں؟ بہت چھوٹی تسبیح بتائی، کہا صبح کرے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا۔ بھائی صبح کرے تو کہو نا بھائی، زور سے کہو نا، صبح کرے تو کون سی تسبیح؟ بھائی میرے ساتھ میں پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ تیسری مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ساتھ میں پڑھو نا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنو، کہا کہ اے قبیصہ نہ پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قبیصہ ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ تو بھی پڑھے گا بلکہ میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، تیری برکت سے سب کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تسبیح بتائی میرے دوستوں؟ بہت چھوٹی تسبیح بتائی، کہا صبح کرے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا۔ بھائی صبح کرے تو کہو نا بھائی، زور سے کہو نا، صبح کرے تو کون سی تسبیح؟ بھائی میرے ساتھ میں پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ تیسری مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ساتھ میں پڑھو نا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنو، کہا کہ اے قبیصہ صبح کرے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا، اس کے بعد تو تیرے گھر سے نکلے گا، تو کسی درخت کے پاس سے گزرے گا، تو کسی پتھر کے پاس سے گزرے گا، میں کہتا ہوں تو کسی بلڈنگ کے پاس سے گزرے گا، تو کسی جھوپڑے کے پاس سے گزرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی، تو جس کے پاس سے گزرے گا ہر چیز تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، ہر چیز تیرے لیے، درخت بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے، پتھر بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ بلڈنگ بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے، جس سڑک سے تو گزرے گا وہ سڑک بھی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ صرف صبح میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اگر یہ تسبیح پڑھنے والے ہو تو ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ کہو تو بتا دوں، میں بتا دوں، جمعہ کا دن، کون سا دن؟ اب تو کافی دن باقی، آج تو سنیچر پورا ہوا۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آپ سنت نوافل پڑھے، اسی جگہ بیٹھے رہے اور 100 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لو۔ کتنی مرتبہ؟ کون سی تسبیح پڑھو ذرا؟ ساتھ میں پڑھو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کب پڑھنے کے لیے کہا؟
جمعہ کے دن فرض وغیرہ پڑھ لی، سنت نفل پڑھ لے، بھاگے نہیں، اسی جگہ بیٹھے، کتنی مرتبہ پڑھے؟ 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، جب تو جمعہ کی نماز پڑھ لے، سنت پڑھ لے، نفل پڑھ لے، اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کر دے گا. اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے، اور پھر سننا، جب ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف ہو گئے بیٹے کی وجہ سے، بھائی کس کی وجہ سے؟ بیٹے نے پڑھا، اس کے تو 1000 معاف ہو گئے اور ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف ہو گئے. اللہ قیامت کے دن وہ ماں باپ کو کہیں گے کہ اے ماں اور اے باپ، یہ تیرا بیٹا ہے جس نے دنیا میں تیرا حق ادا کر دیا تھا، یہ بیٹا ہے جس نے دنیا میں تیرا حق ادا کر دیا، ہر ہفتے تجھے کتنا ثواب پہنچایا؟ 24,000 تیرے گناہ معاف کروائے ہیں. تو بتاؤ یہ بیٹا کتنا پیارا بیٹا ہوگا جس نے ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، یہ تو اگر آپ نے نہ بھی لکھا ہو تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ایک ساجد بھائی انہوں نے کارڈ چھپا دیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ والے، الحمدللہ انہوں نے کارڈ چھپائے ہیں. تو وہ آپ بیان جب ختم ہوگا تو کوئی نہ کوئی یہاں تقسیم کرتا ہوگا، تو آپ وہ کارڈ لے لینا. اس کے اندر یہ دونوں حدیث لکھی ہوئی ہے، ایک طرف یہ حدیث لکھی ہوئی صبح میں کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3، اور اس کا فائدہ بھی لکھا ہوا کہ تو جس درخت کے پاس سے، جس پتھر کے پاس سے، جس دیوار کے پاس سے، جس عمارت کے پاس سے گزرے گا سب تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور کارڈ کے دوسرے طرف میں یہ بھی لکھا کہ جمعہ کے دن سب چیز سے فارغ ہونے کے بعد کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کریں گے. تو یہ تو کارڈ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، لیکن بھائی جھڑپا جھڑپی کی ضرورت نہیں، یہ تو یاد ہو ہی گیا ہوگا نا. ارے کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یاد ہو گئی؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، یاد ہو گئے تو ہاتھ اوپر. ماشاءاللہ، دیکھو بھائی سب کو یاد ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں، اور جہاں تک ہو سکے یہ میرا پیغام پہنچا دینا. اچھا میرے دوستو، 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دی، بھائی بتا دی نا 2 باتیں. اب ایک تیسری بات میرے دوستو، یہ تسبیح بھی اب ہماری زبان پر آنا چاہیے، یہ تسبیح بھی ہماری زبان پر آنا چاہیے. حدیث پاک میں لکھا ہے جب بھی آپ کو کسی کا ڈر ہو، بھائی جب بھی آپ کو کسی کا ڈر ہو، چاہے وہ دشمن کا ڈر ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی فیملی ممبر کا آپ کو ڈر ہو، یا جیسے اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک تسبیح پڑھ لے، تیری حفاظت ہو جائے گی اور میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی تیری حفاظت ہو جائے گی اور میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی وہ تسبیح بھی ذرا ایک مرتبہ سب لوگ پڑھ لے. یہ تسبیح تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہے اور اللہ اور بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، پھر میرے ساتھ میں پڑھ لے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بھائی ساتھ میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. میرے دوستو، ان حالات میں میں نے سنا کہ بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور عطا فرمائے. لیکن یہ حالات آئے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے. لیکن جو سنا وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو انشورنس کے بارے میں سنا، یہ غلط باتیں میرے دوستوں، یہ تو اور عذاب کو بلا رہا ہے، یہ تو اور عذاب کو بلا رہا ہے. اسی طرح میرے دوستوں، ضرورت نہ ہو تو لوگوں کے پاس پھر بھی بھیک مانگنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی عذاب کو بلا. اور تیسری ایک بات میرے دوستوں، بیاج پر پیسے لوگ لے رہے ہیں. بھائی حالات آ گئے. بھائی حالات لانے والا کون؟ تو اس سے دعا مانگنا. بھائی قسم اللہ کی دعا مانگو گے وہ حالت چھٹائے گا کہ نہیں چھٹائے گا؟ ارے کہو نا چھٹائے گا کہ نہیں چھٹائے گا؟ حالات ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے؟ لیکن اب پیسہ نہیں تو بیاج پر جا رہا. ہاں، بیوی کے زیور رکھا اور بیاج پیسے لے رہا ہے. بھائی 500 روپیہ لے رہا، 1000 روپیہ لے رہا، 2000 روپیہ لے رہا، اور مہینے کے بعد 2200 کر کے دے گا، 2500 کر کے دے گا. میرے دوستو یاد رکھنا، لینے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی گنہگار. اور گناہ بھی کیسا کہ برداشت نہ کر سکے. میرے دوستو گناہ کیسا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیاج پر پیسہ دے یا بیاج پر پیسہ لے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا گناہ اتنا خطرناک کہ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زبردستی زنا کرے، ایک بیٹا، سگا بیٹا اپنی سگی ماں کے ساتھ زبردستی اس کے کپڑے اتارے، اپنی سگی ماں کو ننگا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے اور 36 مرتبہ کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو بیاج کا 1 روپیہ لیتا ہوگا یا دیتا ہوگا. اسی لیے میرے دوستو سننا،
یہ تو دنیا میں ہمارے نبی نے گناہ بتایا کہ بیٹا ماں کے ساتھ کتنی مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرے, زبردستی زنا کرے. ہاں ماں تڑپتی رہے لیکن بیٹا یہ اپنی شہوت کو پورا کرے اور 36 مرتبہ کرے. بتاؤ میرے دوستوں تصور ہو سکتا؟ ارے آج کوئی اپنے بارے میں سوچے تو بدن کے بال کھڑے ہو جائے کہ کیا میں اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا, ارے میں ماں کو شہوت کے ساتھ چھو بھی نہیں سکتا تو 36 مرتبہ کوئی زنا کرے. ہمارے نزدیک وہ کتنا گھٹیا آدمی ہوگا جو ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے اس سے گھٹیا آدمی وہ ہے جو بیاج پر 1 روپیہ دے یا بیاج پر 1 روپیہ لے وے. بلکہ میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ بیاج کھانے والے کو بلائیں گے, بیاج لینے والے کو بلائیں گے, بیاج دینے والے کو بلائیں گے. اللہ اس کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے تیرا عذاب یہ ہے کہ آج اللہ کہیں گے میں اور میرا رسول تیرے ساتھ لڑنے والے ہیں. قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں اور میرا رسول تیرے ساتھ لڑنے والے. بھائی اللہ رسول کے ساتھ کوئی لڑ سکتا؟ ارے لڑ سکتا. ہاں لیکن بیاج لینے والے دینے والے کو قیامت میں اللہ میدان میں بلائیں گے, آجا, کہیں گے میدان میں آجا, آج تو ایک طرف ہوگا اور میں اور میرا رسول ایک طرف ہوگا. قرآن کریم نے فرمایا, بھائی قرآن کریم میں نہیں کہتا, قرآن کریم نے فرمایا, اللہ نے کیا فرمایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو قرآن میں 3 پارے میں آپ بھی دیکھ سکتے ہو. کون سا پارا؟ ارے کہو بھائی کون سا پارا؟ ہاں ساتھ میں کہو کون سا پارا؟ اللہ نے کیا فرمایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتے اگر بیاج نہیں چھوڑتا تیار ہو جا, قیامت میں میں اور تو, میں اور میرا رسول تیرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہیں گے. میرے دوستو خدا رسول کے ساتھ کوئی لڑ سکتا؟ ارے کوئی سوچ سکتا, کوئی خیال کر سکتا؟ اللہ معاف کرے میرے دوستو اس کے ساتھ کون لڑے. ارے میرے دوستو وہ جب غصے پر آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتوں کو زمین میں گرا دیتا. تو میرے دوستو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے جو اللہ کے ساتھ لڑے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میرے دوستو یہ سارے گناہ جو ہو رہے ہیں ان گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ میں نے کچھ جو باتیں میں نے سنی ہے میرے دوستو, یہ میں بہت کھل کر آپ کو یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں. یہ انشورنس سے جھوٹ بولنا اور اس کو عقل مندی سمجھنا, دنیا میں تو عقل مند ہوگا لیکن خدا کی نگاہ میں تیرے سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. اب میرے دوستو کسی کا غلط مال لے گا تو کتنے دن چلے گا؟ ارے کسی کا غلط مال لے گا کتنے دن چلے گا؟ اور چلو تو نے کسی کا غلط مال لیا, تو 3-4 دن کے بعد مر گیا. تیرا غلط مال تیری بیوی کھاتی, تیرے بچے کھاتے, قبر میں تجھے مار کھانی پڑے گی جب تک تیری بیوی اور تیرے بیٹے کھاتے رہیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ایک تو انشورنس والا معاملہ بھائی سب یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 میں نے بتایا میرے دوستوں ضرورت نہ ہو, بھائی 1 فوڈ پیکٹ سے کام چلتا ہے تو 2 لینے کی ضرورت, اگر گھر میں پانی ہے تو کسی اور کا پانی کا پاؤچ لینے کی ضرورت نہیں. 2 بات. اور تیسری بات میرے دوستوں بیاج کا کاروبار, ارے بھائی کہو نہ کریں گے نہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے ہم کو ایک تسبیح بتائی ہے, اللہ نے تسبیح بتائی اور اللہ کہتے یہ تسبیح پڑھ لے, میرا وعدہ ہے جتنا گیا اتنا واپس کر دوں گا, جتنا گیا اتنا واپس کر دوں گا, بلکہ اور زیادہ کروں گا. کون سی تسبیح؟ میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی تسبیح؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. جس کا ترجمہ کیا حسبنا اللہ, اے اللہ جو کچھ گیا تو گیا لیکن میری مدد کرنے والا اللہ. ونعم الوکیل وہ بہترین کارساز ہے, نعم المولا وہ بہترین میرا پروردگار ہے, نعم النصیر وہ بہترین مددگار ہے. بھائی ساتھ میں پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ کچھ باتیں یہ سیلاب کے اعتبار سے مجھے بتانی تھی, وہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب میرے دوستو 1-2 باتیں بتاؤں گا, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا, اس لیے کہ اصل تو یہی ہے جب یہ حالات آ جائے تو راتوں میں خوب دعائیں مانگو. میں مانگو گے نا انشاءاللہ. میں تو ہر بھائی کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ حالات ایسے ہیں, معلوم نہیں آگے کیا ہوگا, کسی کو معلوم نہیں. اس لیے کہ میرے دوستوں کبھی آسمان سے آگ کا برف جانا, کبھی میرے دوستوں یہ پانی کا آنا, اور میرے دوستوں ہمارا گھر سے بے گھر ہو جانا. اور ابھی جو بیماری آج سن رہے آپ لوگ نے بھی سنا ہوگا بیماریوں کے بارے میں. ہاں یہ جو بیماری آ رہی, کوئی کہتا ہے پلیگ کی بیماری ہے, کوئی کہتا ہے وہی چوہے ہی کی کوئی بیماری ہے, کوئی کہتا ہے کہ چکن گونیا بیماری, کوئی کہتا ہے مائکن گونیا بیماری. میرے دوستوں جو بھی بیماری, ہمارا مسلمان کا عقیدہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کبھی بیماری کی شکل میں بدلتا ہے, کبھی اللہ پانی کی شکل میں بدلتا ہے, کبھی اللہ آگ کی شکل میں بدلتا. یہ اللہ کا عذاب ہے. میرے دوستوں اس عذاب کو روکنے کے لیے میں نے دعا تو آپ کو بتا دی, اب کچھ کام بھی کرنے پڑیں گے. کرو گے نا انشاءاللہ؟
3 چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی بھائی. پہلے تو ایک درود شریف بتا دی, ایک بار پڑھ لو تو بات پکی ہو جائے, بلکہ ابھی جانے تو آخر میں پھر ایک مرتبہ ہم اس کا مذاکرہ کریں گے. لیکن اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ دعا اپنی جگہ. میرے دوستوں, کوئی بھی آدمی بیمار ہوگا اس کو 2 چیز کی ضرورت پڑے گی, دعا اور دوا. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی بھی آدمی بیمار ہوگا کتنی چیز کی ضرورت پڑے گی؟ 2, دعا اور دوا. بھائی میرے پاس کبھی کبھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ مولانا کینسر کی بیماری ہو گئی, آپ کے پاس کوئی تعویذ ہے کہ کینسر کی بیماری اچھی ہو جائے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ بھائی مجھے شوگر کی بیماری ہو گئی, کوئی تعویذ ہے کہ شوگر کی بیماری اچھی ہو جائے؟ یقیناً میں کہتا ہوں کہ ہاں, قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا کہ بھائی کینسر کی بھی بیماری کی تعویذ ہے, ہارٹ کی بیماری کی بھی تعویذ ہے, اور شوگر کی بھی تعویذ ہے, پریشر کی بھی تعویذ ہے. ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے. بھائی یاد رکھنا, ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن کریم میں رکھا. اسی لیے خدا نے کہا کہ قرآن کو میں نے شفا بنا کر دیا ہے. قرآن کو میں نے شفا بنا کر دیا. کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. پارہ نمبر 15. پارہ نمبر کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے پورے قرآن کو شفا بنایا. اور قسم اللہ کی, اگر آپ غور کرو تو قرآن کریم میں سب چیز کا علاج ہے. آنکھ پہ کوئی بیماری آ جائے, کان میں آ جائے, ناک میں آ جائے, ہاتھ میں آ جائے, پاؤں میں آ جائے, تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھائی ڈاکٹر ہی کے پاس جا اور یہ مت سمجھ کے قرآن میں شفا نہیں. قرآن جیسا علم والا, قرآن جیسا عمل والا, ویسے قرآن کو اللہ نے شفا والا بھی بنایا ہے. لیکن میرے دوستو, ہر مریض کے لیے, ہر پیشنٹ کے لیے دعا اور, بھائی ساتھ میں کہو, ہر مریض کے لیے دعا اور دوا. تو میرے دوستو, میں نے ابھی تک آپ کو دعا تو بتا دی. بھائی دعا بتا دی نا, کتنی بتائی؟ ارے ساتھ میں کہو نا بھائی. اب میں کیا بتا رہا ہوں؟ دوا. دوا کیا ہے میرے دوستو؟ تو دوا کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا, اس لیے میں لگاتار 3 پروگرام, یہ تیسرا پروگرام قریب میں میرا پروگرام ہو رہا. ایک مسجد اقصی میں ہم جمع ہوئے تھے, پھر یہ میاں جان مسجد میں جمع ہوئے, آج یہاں پر ہم جمع ہو گئے. میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ معراج کے واقعے کو ہم لے کر چلیں گے. بھائی بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا, میں نے وعدہ کیا تھا. تو میں معراج کے واقعے کی صرف ایک کڑی کی طرف جا رہا ہوں, ایک کڑی کی طرف جا رہا ہوں. میرے دوستوں, بڑی عجیب بات ہے, آپ میرا ساتھ دو گے تو بات بنے گی. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد حرام کہو, ہاں, پھر وہاں سے مسجد اقصی, وہاں سے پھر ہمارے نبی کے پاس ایک سواری لائی گئی. اس سواری کے اوپر آپ بیٹھ گئے تو آپ نے 7 آسمان کا دیدار کیا. ارے کہو کتنے آسمانوں کا؟ آسمان کتنے؟ 7. ارے کہو آسمان کتنے؟ 7. آپ نے 7 آسمانوں کا دیدار کیا, اور ہر آسمان پر ہر نبی کے ساتھ آپ ملاقات کرتے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو گئی, تیسرے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی, چوتھے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی, 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی, 6 آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی, 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. چلو ہمارے نبی 7 آسمانوں کو پار کر گئے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب ابھی تو کچھ نہیں ہوا, اور اوپر آؤ, اور اوپر آؤ. تو ہمارے نبی نے پوچھا, اللہ اوپر کیا؟ اللہ نے فرمایا, ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا, ابھی تو میں اپنی 8 جنتیں تمہیں بتانے والا. کتنی جنتیں بتانے والا؟ 8. بھائی جنتیں کتنی ہے؟ ساتھ میں کہو بھائی جنتیں کتنی ہے؟ 8. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 جنت میں گئے. پہلی جنت میں گئے جس کا نام ہے جنت عدن, پھر اس کے بعد دوسری جنت میں گئے جس کا نام ہے جنت خلد, تیسری جنت میں گئے جس کا نام ہے جنت النعیم, چوتھی جنت میں گئے جس کا نام ہے دارالسلام, 5ویں جنت میں گئے جس کا نام ہے دارالقرار, 6 جنت میں گئے جس کا نام ہے دارالمقامہ, 7ویں جنت میں گئے جس کا نام ہے جنت الماوا, اور 8ویں جنت میں گئے جنت الفردوس. کہاں گئے؟ تو 7 آسمان بھی پار کر گئے, 8 جنت بھی پار کر گئے. پوچھا کہ اللہ بات ختم ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں, اور اوپر آؤ, ابھی تو تمہیں ایک درخت کے پاس آنا ہے, اور یہ درخت اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سے جتنا پانی نکلتا ہے وہ جنت کی ساری نہروں میں پہنچ جاتا. اور وہ درخت کا نام کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. بھائی کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا. قرآن کریم نے فرمایا, عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ. سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. تو ذرا میرا ساتھ دینا بھائی, ساتھ دینا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام, مسجد اقصی, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 7 آسمانوں کو پار کر کے کتنی جنت ہے؟ 8. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6,
7वीं 8वीं जन्नत और 8 जन्नत को पार करके सिदरतुल मुंतहा पर जाकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह मुझे लगता कि मेरा ठिकाना आ गया। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अभी तेरा ठिकाना नहीं आया, अभी तो तुझे और ऊपर आना है और इतना ऊपर आना है, एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ तू रहेगा। कहो सल्लल्लाहु। अब और ऊपर जाना, और ऊपर गए मेरे दोस्तों, यहां तक लिखा कि अल्लाह के अर्श तक पहुंच गए। कहो सुभान अल्लाह। मुझे जो बात बतानी है वो बात सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर पहुंचे? ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से कहोगे तो बात बनेगी ना। कहां पर पहुंचे? हाँ मेरे दोस्तों देखो, जैसे दुआ में आपने मेरा साथ दिया, दवा में भी मेरा साथ दे दो। दुआ दवा हो गई, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। ऐसा समझो कि हम सब पेशेंट हैं। मैं भी भाई, मैं कोई डॉक्टर बन के नहीं बैठा हूँ, मैं भी मरीजुल उम्मत हूँ। भाई मैं भी बीमार हूँ, आप भी बीमार हैं, रूहानी बीमारी लगी है, गुनाहों की बीमारी लगी है, उसके लिए दुआ की भी जरूरत है, उसके लिए दवा की भी जरूरत है। दुआ मैंने दे दी, अब कहाँ पर हम जा रहे हैं? साथ दोगे ना? नाराज तो नहीं होंगे ना? और ऐसे हालात में नाराज होना भी नहीं चाहिए भाई। खुदा ने जब पटक दिया फिर नाराज होके क्या फायदा? अब तो उसको राजी करो। हम नाराज नहीं होंगे, अब तो उसको राजी करो। और हम लोग ऐसे, बीवी नाराज हो गई तो उसको राजी कर लेता है, करता नहीं करता? अरे करता नहीं करता। बीवी ने कोई चीज मांगी, बेचारे के पास जेब में पैसे नहीं, लेकिन वो तो मुंह चढ़ा के बैठी है भाई। वो तो होम मिनिस्टर मुंह चढ़ा के बैठी है। ये सुबह में जावे तो भी खट्टी कड़ी पी के बैठी है, शाम को जावे तो भी मुंह टेढ़ा करके बैठी है। तो बेचारा आखिर में कोई दोस्त के पास जाता है कि भाई वो 15,000 का हार मांगती है, तू दे दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगा। करता नहीं करता? और जब हार जाके देता है तो जाहिर बात है वो खुश हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, रूठी हुई बीवी को कई मर्तबा मनाया, अब रूठे हुए खुदा को मनाना है भाई। रूठे हुए खुदा को मनाना है, उसके लिए तैयार है ना बहुत सब लोग? अच्छा बताओ, हमारे नबी कहां तक पहुंच गए? साथ में कहो कहां तक पहुंच गए? फिर कहो कहां तक पहुंच गए? और इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए जैसा तीर होता है भाई। तीर की कमान को देखा होगा और उसके साथ लगे हुए तार को देखा होगा। कुरान करीम फरमाता है तो ऊपर का जो कमान है और नीचे का जो तार है, ये दो जितने करीब है, उससे ज्यादा अल्लाह और रसूल करीब हो गए भाई। उससे ज्यादा अल्लाह और रसूल करीब हो गए भाई। पारा नंबर 27, पारा नंबर, कुरान कहता, मैं नहीं कहता भाई, कुरान कहता, पारा नंबर 27। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। करीब करीब हो गए। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह और नबी, अरे कहो ना, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों करीब हो गए, बहुत बातें हुई भाई। अल्लाह और पैगंबर में, कहो ना साथ में, कहो अल्लाह और पैगंबर में बहुत, भाई मेरा साथ देना, अल्लाह पैगंबर में बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई। कुरान करीम ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह रसूल के दरमियान बहुत बातें हुई। कितनी बातें हुई? कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह रसूल के दरमियान 80,000 बातें हुई भाई। किताबों में यहां तक लिखा, कितनी बातें हुई? 80,000 बातें। मेरे जैसा कमजोर आदमी बयान मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लामा सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा 80,000 बातें हुई होगी, लेकिन एक बात ऐसी हुई जिससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। एक बात ऐसी हुई जिससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। बात किसके दरमियान में हुई? एक तरफ अल्लाह, एक तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बातें कहां पर हुई? जमीन पर, आसमान पर नहीं मेरे दोस्तों, कहां पर हुई? अर्श पर 80,000 बातें हुई। अल्लामा सूफी फरमाते 80,000 बातों में एक बात ऐसी निराली हुई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं वही बात आपको बता दूं भाई। जम के बैठोगे तो बता दूं। थके तो नहीं आप लोग? अरे जोर से कहो भाई, थके तो नहीं? हाथ ऊपर करो भाई, कोई उठेगा नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए कि कोई उठे तो नबी की शान में गुस्ताखी है, मेरी शान में कुछ नहीं भाई। कोई उठकर चला जाए, मेरा क्या होगा भाई? कुछ बिगड़ेगा मेरा? न मिलेगा कुछ, न खोएगा कुछ। हाँ, दुख जरूर होगा कि मेरा भाई एक इस्लाम की बात सुन लेता भाई। माशाल्लाह, हाथ नीचे रखे, मुझे पूरी उम्मीद है ये मजमा बड़ा प्यारा है। अल्लाह अपने आजाद से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों सुनना, अर्श पर जो सबसे बड़ी बात हुई, वैसे कुल कितनी बातें हुई? 80,000 में सबसे निराली बात क्या हुई? वो बात ये है कि जब अर्श पर अल्लाह भी और हमारे आका भी, अल्लाह भी हमारे नबी भी, अल्लाह भी और हमारे रसूल भी जब जमा हुए, करीब हो गए, करीब हो गए, और अल्लाह ताला फरमाते गए उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ। हमारे नबी करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के नूर की ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की।
ہمارے نبی فرماتے اللہ کے نور کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور کہتے میں اللہ کے قریب کیا ہوا کہ اللہ نے سارے نبیوں کا علم اسی وقت مجھے عطا کر دیا. اللہ نے سارے نبیوں کا علم، کہتے اوتیتو علم الاولین والآخرین، کہتے سارے نبیوں کا علم اللہ نے اسی وقت مجھے عطا کر دیا. بس وہ اللہ سے قریب کیا ہوا. لیکن اب میرے دوستو سننا، 80,000 میں سب سے اچھی بات کون سی ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. سوال کرنے والے کون؟ کہو نا، ہمارے آقا. سب کہو بھائی، سوال کرنے والے کون؟ یہ بڑا عجیب سوال جواب ہے. سوال کرنے والے کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جواب دینے والے اللہ. بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی سوال ہوگا جو ہمارے نبی پوچھے، اور اس سے بڑھ کر کوئی جواب ہوگا جو اللہ دے؟ ارے کہو نا بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں ایسے اللہ اور ایسا نبی کہ خدا اپنی خدائی میں ایک، وہ اپنی نبوت میں ایک ہے. ارے کہو نا، خدا اپنی خدائی میں ایک اور وہ اپنی نبوت میں. بھائی ہمارے نبی کی شان، اللہ اکبر بھائی، ہے کہ نہیں ہمارے نبی کی شان؟ میرے دوستو اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر. کہاں پر؟ کیا پوچھ رہے اللہ اگر تو اجازت دے تو ایک بات پوچھو. ہمارے نبی کہہ رہے، اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ کا دربار. بھائی دربار کس کا؟ اللہ. اور خدا ایک. ارے کہو خدا ایک. ہماری پیشانی جھکے تو اسی کے سامنے، ہاتھ اٹھے تو اسی کے سامنے، بھیک مانگے تو اسی کے سامنے، ضرورت رکھے تو اسی، وہی ہمارا خدا. اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اسی لیے میرے دوست ایک سورت پڑھ لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑی پیاری سورت ہے، آپ کو یاد ہوگی، جس میں یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے. بھائی ساتھ میں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بھائی کہو اللہ ایک. ساتھ میں کہو اللہ ایک. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں. سجدے کے لائق وہی، رکوع کے لائق وہی، روزی دینے والا وہی، شفا دینے والا. اب وہ خدا کے دربار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ادب سے. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کروں، لیکن سوال لمبا ہے. بھائی ہمارے نبی نے کہہ دیا اجازت ہو تو سوال کروں، لیکن سوال. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اسی لیے تو تجھے بلایا ہوں، آج تیری آواز سنوں گا میں خوش ہو جاؤں گا. آج تیری آواز سنوں گا میں خوش ہو جاؤں گا. تیرے مبارک قدم آ گئے میرا عرش مبارک بن گیا. کہو سبحان اللہ. تیرے قدم آ گئے میرا عرش مبارک بن گیا. تو آ گیا میرا عرش مبارک بن گیا. تیری آواز آ گئی میرے لیے خوشی کا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا. وہ سوال ایسا ہے جو 4 نبیوں پر ہے. کتنے نبیوں پر ہے؟ یعنی ہمارے نبی نے ایک ہی سوال پوچھا، لیکن وہ سوال کتنے نبیوں پر گھومتا ہے؟ ساتھ میں کہو بھائی. ہاں ساتھ میں کہو بھائی کتنے. اب سوال سنو گے نا، سوال شروع ہو رہا ہے. سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا. 4 نبیوں کے بارے میں سوال پوچھا. کہا اللہ میں 4 نبیوں کے بارے میں پوچھوں گا. سب سے پہلے نبی کے بارے میں یہ پوچھا جن کا نام ہے حضرت ابراہیم. کیا نام ہے حضرت؟ بھائی ساتھ میں کہو حضرت. ہاں کیا پوچھا کہ اے اللہ تو نے بہت پہلے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا. ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تو آج آیا ہوں عرش پر، تو نے بہت پہلے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ان کو نبی بنایا. پھر نمرود نے آگ جلائی. بھائی آگ جلائی تھی نا، اور تو نے کہا تھا ابراہیم آگ میں کود پڑو، تو حضرت ابراہیم تیرے حکم پر آگ میں چلے گئے تھے، تو نے اس آگ کو باغ بنا دیا تھا. بھائی بن گئی تھی نا. ارے صحیح کہو، آگ باغ بن گئی تھی نا. حضرت ابراہیم 40 دن اور 40 رات کس نے؟ بھائی آگ میں کوئی 1 گھنٹہ رہے تو جل جائے، اور کسی نے پکڑ دھکڑ کے باہر نکالا تو چہرہ کالا، پہچاننے میں بھی نہ آئے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت ابراہیم 40 دن 40 رات تک آگ میں رہے، کسی نے نکالا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، آگ جلتی گئی. 40 دن 40 رات کے بعد آٹومیٹک آگ بجھ گئی، اس کی طاقت ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم باہر نکلے، لوگوں نے سمجھا کالے کلوٹے ہوں گے، لیکن لوگ کہتے قسم اللہ کی پہلے ابراہیم خوبصورت تھے، آگ سے نکلنے کے بعد 10 گنا زیادہ خوبصورت بن گئے. اور جب حضرت ابراہیم کو پوچھا تم خوبصورت کیسے بن گئے؟ بھائی تم خوبصورت کیسے بن گئے؟ عجیب خوبصورت کی بات آتی ہے نا تو میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے. آج کل تو ہمارے جوانوں کو خوبصورت بننے کا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا نہیں لگتا؟ ہاں عورتیں تو ہے ہی، عورتیں تو بہت غلط کام کرتی بیوٹی پارلروں میں جا کر. ارے عورتیں تو بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا وہ عورتیں جو ہے پالش لگاتی، نیل پالش دیکھا ہوگا نا آپ نے. بھائی مہندی لگانا جائز ہے،
ارے کون ہے मेहंदी लगाना औरतों के लिए जायज, लेकिन आजकल मेहंदी में वो केमिकल आता है जिसकी वजह से रंग छूटता नहीं, रंग गाढ़ा हो जाता है. नेल पॉलिश और मेहंदी का हुक्म एक ही हो गया. अगर औरत ने नेल पॉलिश को लगाया या केमिकल वाली मेहंदी को लगाया, मेरे दोस्तों किसी भी मुफ्ती से फतवा पूछना, उस औरत का वजू नहीं होगा. जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, और इसी हाल में अगर वो मर गई और उसको गुस्ल दिया गया तो उसका गुस्ल नहीं होगा, वो कब्र में खुदा के पास जाएगी, नापाक होकर जाएगी. अल्लाह मेरी और आपकी पा. और औरतों का क्या कहना, हमारे जवान भी चाहते बहुत खूबसूरत बने. पहले लोगों के बारे में कहते थे कि दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल. मैं अंग्रेजी जानते हैं आप लोग? हाँ, पहले कहते थे दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की बहुत खूबसूरत है. अब वो हमारा ये जवान कहता आई एम ब्यूटीफुल. वो ब्यूटीफुल का जो लफ्ज है ना, जो औरत के लिए बना था, अब वो हमारे जवान भी चाहते कि मैं बहुत खूबसूरत बनूं. हाँ, क्या चाहते मैं? हालांकि मेरे दोस्तों, मर्दों को खूबसूरत बनने के लिए कहीं हदीस में मिला? अरे कहो ना मिला? सहाबा की शादियां हुई, हर हदीस में ये मिला होगा कि औरत को अच्छे कपड़े पहनाए गए, औरत को अच्छे कपड़े पहनाए गए. कसम अल्लाह की, पूरी हदीस उठा लो, शादी के मौके पर मर्द ने अच्छा कपड़ा पहना हो ऐसा नहीं मिला, मर्द ने नए कपड़े सिलाए हो ऐसा नहीं मिला. तो शादी का मौका, जो खुशी का मौका, उसमें भी शरीयत ने ये नहीं कहा कि तू मर्द खूबसूरत बन जा. और ये तो रोजाना सुबह में खूबसूरत बनता है. अरे बनता नहीं बनता? हमारा जवान तो चाहता, अरे मैं तो कभी कभी देखता हूँ तो अकल हैरान हो जाती, 50 साल का बूढ़ा वो भी चाहता कि मेरा चेहरा चिकना होए. 50 साल का बूढ़ा वो चाहता कि मेरा चेहरा चिकना होए. ये कल संडे मॉर्निंग है, ये नहीं सोचेगा कि अल्लाह का अजाब आया, ये रेजर लेगा, ये अपने गाल पर फिराएगा, ये गाल पर फिराएगा. अरे मेरे दोस्तों, तू गाल पर नहीं फिराता, नबी के दिल पर चला रहा है. 50 साल का बूढ़ा वो भी क्लीन शेव. मेरे दोस्तों, जब वो अपने गालों को चिकना समझता होगा तो मैं औरों को क्या कहूं? भाई मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अरे भाई कहो ना, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तकलीफ तो नहीं हो रही, और होना भी चाहिए अगर हो तो. मैं तो कहता हूं भाई जिस पर टोपी फिट आ जाए उसको पहन लेना चाहिए. भाई सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? खैर मेरे दोस्तों, बात क्या चल रही थी? भाई बात हमारी थोड़ी इधर से उधर हो गई. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात हो रही थी ना, कि आग में कितने दिन रहे? 40 दिन. और जब निकले तो लोग कहते हैं, गैरों ने गवाही दी कि इब्राहिम पहले भी खूबसूरत थे, इसलिए कि अल्लाह के नबी थे, लेकिन आग से निकलने के बाद आपकी खूबसूरती 10 गुना. और किसी ने पूछा, इब्राहिम इतने खूबसूरत कैसे हो गए? अरे आग में जाने वाला तो काला कलोटा बाहर निकलता, तुम इतने खूबसूरत कैसे हो गए? हजरत इब्राहिम के आंखों में आंसू आए. फरमाया, खूबसूरत क्यों नहीं होऊंगा? सुबह होती शाम होती, आग में खुदा का दीदार नसीब होता था. आग में खुदा का. हाँ तो मेरे दोस्तों, पारा नंबर 17, जिसमें अल्लाह ने भी फरमाया कि मैंने हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा और बाग और सलामत वाला बना दिया. कौन से पारे में? पारा नंबर 17. अल्लाह ने क्या फरमाया? कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम. चलो हम तो वही बात पर आ जाए. भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सवाल किया था? कितने नबियों के बारे में किया था? 4. सवाल एक, लेकिन कितने नबियों के बारे में? 4. उसमें पहले नबी कौन? हजरत इब्राहिम. कि अल्लाह तूने इब्राहिम के लिए आग को, साथ में कहो अल्लाह तूने इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया. एक नबी के बारे में सवाल हो गया. अब हमारे नबी दूसरे नबी के बारे में पूछ रहे. कौन? हजरत मूसा. अरे कहो कौन? साथ में कहो तो बात बनेगी. भाई सब लोग याद कर लो. भाई कौन से नबी के बारे में क्या सवाल पूछा? कहा कि अल्लाह तूने एक नबी को भेजा जिनका नाम है हजरत. अब हमारे नबी साथ मार्च पर पूछ रहे, अल्लाह तूने हजरत मूसा को भेजा. तो एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा भी थोड़ा फंस गए थे. भाई एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा के लिए आगे भी रास्ता नहीं था, और क्यों? इसलिए कि आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर. भाई आगे, साथ में कहो, आगे समंदर, पीछे आगे जाए तो भी मौत, पीछे आए तो भी. तो ये अल्लाह तूने हजरत मूसा को बचाया था. हालांकि आगे भी मौत थी, पीछे भी मौत थी, लेकिन तूने हजरत मूसा को बचाया था. ए अल्लाह तूने फरमाया था, ए मूसा तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है, छोटी सी लकड़ी है, मारो समंदर पर, मेरी कुदरत से 12 रास्ते बन जाएंगे. और बने के नहीं बने 12 रास्ते? अरे बने के नहीं बने. पारा नंबर 18. भाई कौन से पारे में ले जा रहा हूं आपको?
पारा नंबर 18 अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर। अल्लाह ने कहा ए मूसा समंदर पर लकड़ी मारो। क्या हुआ, फंफलक फकान कुल्लु फिरतिन कत्तौदिल अज़ीम। 12 रास्ते बन गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नबी हजरत इब्राहिम, उनके लिए तूने आग को, और दूसरे नबी हजरत मूसा, उनके लिए समंदर को रास्ता बनाया। तो कितने नबी के बारे में पूछ लिया। अब तीसरे नबी, कितने नबियों के बारे में पूछने वाले, तीसरे नबी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह वो हजरत दाऊद। तीसरे नबी कौन, हजरत अल्लाह तूने उनको भी ताकत दी, कि अल्लाह तूने उनको भी ताकत दी, इतनी ताकत दी कि भारी भारी लोहा जो मशीनों से न टूटे, जो बड़ी बड़ी चट्टानों से न टूटे, लेकिन वो लोहा जब हजरत दाऊद के हाथ में आवे तो हजरत दाऊद इस तरह, देखो मेरा हाथ देखो, इस तरह दबावे तो लोहा ऐसा दब जावे जैसा भाई मोमबत्ती को देखा होगा ना, मोमबत्ती हाथ में पकड़ो यूं दबाओ, आप देखोगे बिल्कुल दब जाती है। तो इसी तरह हजरत दाऊद जिस लोहे को चाहते इधर मुड़ाना उधर मुड़ाना, कभी कभी तो ये 2 उंगली के जरिए से लोहे को मुड़ाते थे। कौन, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तूने दाऊद को इतना कमाल दिया कि भारी भरकम लोहा वो उनकी उंगलियों में खेलता था। भाई ये कुरान करीम में पारा नंबर 22, भाई कुरान करीम में पारा नंबर, अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी माहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। तो कितने कमाल हो गए, कितने नबियों की बातें हो गई। कहां पर बातें हुई है, अर्श पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया, हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बना दिए, हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बना दिया। अब चौथे नबी का जिक्र क्या कहा अल्लाह, एक आखिरी नबी हजरत सुलेमान। कौन, कहा कि अल्लाह तूने हजरत सुलेमान को बड़ी हुकूमत दी। हमारे नबी कह रहे अर्श पर, ए अल्लाह तूने हजरत सुलेमान को बड़ी हुकूमत दी। अरे वो इंसानों पर हुकूमत करते, जिन्नातों पर करते, चरिंदों पर करते, दरिंदों पर करते, परिंदों पर करते, बल्कि हजरत सुलेमान के पास एक तख्त था, उस पर बैठ जाते और हवा को कहते मुझे ले जा। मैंने दोस्तों तफसीर की किताबों में लिखा हजरत सुलेमान आंख बंद करते खोलते मशरिक से मगरिब पहुंच जाते। भाई कहां पहुंच जाते, मशरिक से कहां मशरिक कहां मगरिब, जहां 12-12 घंटे का फर्क हो जाता, कहां जुनूब कहां शिमाल, लेकिन हजरत सुलेमान आंख बंद करते तख्त पर बैठते और कहते मुझे यहाँ जाना वहां जाना, आंख बंद करते वहां पर पहुंच जाते। कुरान करीम ने फरमाया वली सुलैमान अर्रीहा गुदुहा शगर व रवाहुहा शगर। कुरान करीम ने फरमाया पारा नंबर 22 में। तो खैर अब मेरे दोस्तों जरा मेरा साथ देना, बहुत जरूरी है साथ देना, मेरा साथ दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पर सवाल किया, आज पर किससे सवाल किया, अल्लाह से। सवाल में कितनी बातें रखी, 4। सबसे पहली बात रखी अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम के लिए आग को, जल्दी हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया, तूने हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए, तूने हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बनाया, और हजरत सुलेमान को तूने सब जगह हुकूमत दी, यहाँ तक कि उन्होंने हवा पर भी हुकूमत की। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अल्लाह तूने ऐसा दिया ना, अल्लाह ने फरमाया, भाई अल्लाह ने क्या फरमाया होगा, हाँ भाई झूठ बोलने की जरूरत है वहां पर। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ बेशक मैंने दिया, इब्राहिम के लिए आपको बाग बना दिया, मूसा के लिए समंदर में रास्ते बना दिए, हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बना दिया, हजरत सुलेमान को हुकूमत। अल्लाह फरमाते मैंने सब किया, लेकिन माज़ा तुरीद या अब्दी, लेकिन मेरे बंदे तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता, तू ये सारी बातें क्यों कहता, मैंने तो 4 को नहीं, मैंने तो सबको कोई ना कोई कमाल दिया, तू चाहता क्या है। सुनना हमारे प्यारे नबी, अल्लाह अकबर, हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था। हमारे नबी ने कहा अल्लाह मैं मेरी बात बाद में रखूंगा, लेकिन ये बता अल्लाह, ये बता तूने हजरत इब्राहिम को दिया, हजरत मूसा को नेमत दी, हजरत दाऊद को नेमत दी, हजरत सुलेमान को नेमत दी, वो कहाँ थे, तू कहाँ था। भाई सवाल समझ में आ गया ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था सवाल लंबा है। ए अल्लाह तूने नेमत दी, भाई साथ में किसको दी, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान। ए अल्लाह तूने सबको नेमत दी, लेकिन ये बता अल्लाह वो कहाँ थे, तू कहाँ था। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे नबी वो जमीन पर थे और मैं अर्श पर था, वो जमीन पर थे और मैं। अब हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह वो जमीन पर थे तो किसी के लिए आग बाग बन गई, वो जमीन पर थे तो उनके लिए समंदर में रास्ते बन गए, वो जमीन पर थे तो लोहा मोम बन गया, वो जमीन पर थे तो हवा पर हुकूमत। और अल्लाह आज तू भी अर्श पर और मैं भी तेरे अर्श पर, तो जो जमीन पर है उसको इतनी बड़ी नेमत मिली, तो मैं तो तेरे पास आ गया ए अल्लाह, और ऐसी जगह पर आया पहले कोई आया नहीं, मेरे बाद कोई आएगा नहीं। ए अल्लाह बता अब इस मुबारक जगह में तू मुझे क्या देने वाला है। भाई सवाल समझ में आ गया सबको,
ارے کہو بھائی سمجھ میں آ گیا تو ہاتھ اوپر کرو تاکہ جواب بھی سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ بھائی سمجھ گئے نا. ہاں کیا پوچھا؟ اللہ وہ سب زمین پر تھے تو عرش پر تھا, تو اتنی بڑی نعمت دے دی تو میں تو عرش پر آیا اور تیرے بلانے پر آیا اور اس جگہ پر آیا جس جگہ پر پہلے کوئی نہیں آیا, بعد میں کوئی نہیں آئے گا. اے اللہ تو بتا مجھے کیا دینے والا. بھائی سب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہاتھ نیچے رکھے. اب میرے دوستوں ذرا سوال جواب سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ آپ کیا دینے والے. اللہ کیا کہہ رہے سنو بھائی, اللہ کیا کہہ رہے سنو. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الا اعطیتک افضل من کل ذلک. سننا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی یا عبدی اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ فرماتے, بھائی اللہ کی آواز کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے محبوب, اے میرے راج دلارے, اے میرے بندے, میں نے ان لوگوں کو بہت نعمتیں دی لیکن میری عزت اور جلال کی قسم آج تجھے وہ نعمت دوں گا کسی نبی نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. ارے ساتھ میں کہو نا سبحان اللہ, ارے زور سے کہو نا سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا اعطیتک افضل من کل ذلک یا عبدی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب عرش پر اسی لیے بلایا ہوں, وہ نعمت دوں گا جس نعمت کے بارے میں کسی نبی نے سوچا. اللہ اکبر. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ خوش ہو گئے ہوں گے کہ نہیں؟ ارے کہو نا خوش ہو گئے ہوں گے. چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکا ہوگا کہ نہیں؟ اور وہاں اللہ کے دربار میں تو کیسا چمکا ہوگا. اللہ اکبر, کیسا چمکتا چہرہ, چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے چہرے پر فرمایا اللہ ابھی بتا دے نا کیا دینے والا. اللہ دیر نہ کرنا, ابھی بتا دے کیا دینے والا تاکہ میں وہ نعمت لے کر یہاں سے جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے محبوب, کوئی زمین پر رہتا میں اس کو محروم نہیں کرتا. عرش پر آئے ہو تو کیسے محروم ہو کے جاؤ گے؟ ارے کوئی زمین پر رہتا میں اس کو محروم نہیں کرتا. میں نے تو تم کو عرش پر بلایا, میرے پاس بلایا, میں کیسے تمہیں محروم کروں گا؟ ابھی میں تم کو وہ نعمت دیتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہو سبحان اللہ. ارے پھر کہو سبحان اللہ. میں سب ساتھ میں کہو سبحان اللہ. اتنی پیاری نعمت, قسم اللہ کی 80,000 باتوں میں سب سے بڑی بات, 80,000 باتوں میں سب سے بڑی بات. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب سن لو, آج کیا نعمت دوں گا. آج میں یہ نعمت دوں گا جو کسی نبی نے سوچا نہیں, کسی پیغمبر نے سوچا نہیں, کسی انسان نے سوچا نہیں, کسی جنات نے سوچا نہیں, کسی فرشتے نے سوچا نہیں, کسی نے سوچا نہیں. وہ نعمت تجھے دوں گا. اے محبوب آج میں یہ نعمت دیتا ہوں کہ جب جب میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. ارے ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. بھائی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ بھائی کوئی نعمت ہوگی کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا جب تک بھائی اللہ کی ذات کبھی ختم ہونے والی تو ہمارے نبی کا نام بھی کبھی ختم ہونے والا. اللہ نے فرما دیا جب جب میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے بعد کسی اور کا نہیں, تیرا ہی نام. اور میرے دوستو دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ارے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ اب میرا ساتھ دینا, میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں اللہ وہاں محمد. کہو ساتھ میں جہاں اللہ وہاں, میرے ساتھ میں کہو گے نا آپ لوگ, آپ صرف محمد محمد کہتے جانا. میرے دوستو اذان میں اللہ کے ساتھ, ساتھ میں کہو اذان میں اللہ کے ساتھ محمد, اقامت میں اذان کے ساتھ, اقامت میں اللہ کے ساتھ محمد, نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد. اور میرے دوستو آپ آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, قسم اللہ کی میرے دوستو میری باتوں کو سنتے جانا. اذان دو گے اللہ کے ساتھ محمد, اقامت دو گے اللہ کے ساتھ محمد, کلمہ پڑھو گے اللہ کے ساتھ محمد, نماز پڑھو گے اللہ کے ساتھ محمد, ساتوں آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد, جنتوں میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد, جنت کی دیواروں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد, جنت کے درختوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد, جنت کے پتھروں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد, فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد, حور کے گلے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد. میرے دوستو ہر جگہ محمد, یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا میرے عرش پر میرے نام کے ساتھ میرے محمد کا نام. بھائی عرش پر بھی کس کا نام؟ اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. تو میرے دوستو ہمارے نبی, میں وہ دوا بتانا چاہتا ہوں. بھائی دعا تو بتا دیا, اب دوا بتانا چاہتا ہوں. جہاں اللہ کا نام وہاں, زور سے کہو, جہاں اللہ کا نام وہاں, اور زور سے کہو جہاں اللہ کا نام وہاں. ارے قرآن میں اللہ کا ذکر ہے تو ہمارے نبی کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟
میرے دوستو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس قرآن ختم ہوتا نا. ہاں میرے دوستو کبھی مطالعہ کرو، کبھی دیکھو، تفسیر کی کتابیں پڑھو. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ تبارک و تعالی نے 1200 آیات میں ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے. شروع آیت سے لے کر ختم تک 1200 آیات میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا. اور میرے دوستو کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کا احترام کیا. کہو اللہ نے ہمارے نبی کا، اللہ کو جب نام لینا تھا تو نام لے کر حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم. اللہ کو نام لینا تھا تو نام لے کر پکارا یا زکریا. اللہ نے کہا یا یحییٰ، اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اللہ نے کہا یا موسیٰ. جب نبی کو پکارنا تھا اللہ نے نام کے ساتھ پکارا، لیکن جب ہمارے نبی کو پکارنا تھا اللہ نے نام کے ساتھ نہیں کہا کہ نام کے ساتھ پکاروں گا تو ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. بھائی کسی کو یوں کہو، پکار کر کہو اے زید تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور کہو حضرت تو اچھا لگے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی سارے نبیوں کو نام کے ساتھ پکارا، لیکن جب اپنے محبوب کو پکارنا تھا نام کے ساتھ نہیں، پیار سے کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی. کبھی کہا یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر. کبھی کہا یا ایھا المزمل، اے کملی والے. کبھی کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. کبھی کہہ دیا طٰہٰ، اے خوبصورت. کبھی کہہ دیا یاسین، اے پیارے چمکتے دانت والے. تو میرے دوستو اللہ نے کبھی نام سے پکارا؟ تو یہ اللہ بتانا چاہتے. بھائی پھر کہو اللہ کے نام کے ساتھ. اب سننا میرے دوستو، اللہ کے نام کے ساتھ محمد. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تو خالق ہوں، میں تو رب ہوں، میں تو پروردگار ہوں، میں تو جو چاہوں وہ کر سکتا. پھر بھی میں نے اپنے نام کے ساتھ کس کو رکھا ہے؟ تو آسرے پر تجھے نماز ملی ہے، نبی کے آسرے پر تجھے زکات ملی ہے، نبی کے آسرے پر یہ آسمان اور زمین تجھے ملا ہے. اللہ کہتے ہیں میں مختار کل، میں قدرت والا، پھر بھی میرے ساتھ محمد کا نام، اور تو محتاج ہے تو تجھے بھی کس کا نام رکھنا چاہیے؟ محمد کا نام. لیکن اللہ کہتے ہیں جب تو نے محمد کا نام کاٹا آج میں نے تجھے بھی کاٹ دیا. بھائی سیدھی بات ہے نا. آج کیا ہوا؟ یہ سیلاب کیوں آیا؟ ہم نے محمد کا نام کاٹا نہیں کاٹا. زور سے کہو نا، شرم آتی ہوگی نا. ارے شرم آتی ہوگی نا کہ بھائی محمد کا نام کاٹے. ہاں کسی کو کہو محمد کا نام کاٹے تو یوں کہتے توبہ توبہ مولانا کیسی بات کرتے، محمد کا نام کوئی کاٹتا؟ میں کہتا ہوں بھائی چہرہ دیکھ، محمد کا نام کاٹا کے رکھا. بھائی یہ توبہ توبہ بات نہیں کرنا، یہ توبہ سے توبہ ہو جاتی. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے نا السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پھر توبہ توبہ توبہ. تو میں کبھی کہتا ہوں بھائی اتنا بڑا گناہ کہ آہستہ آہستہ کیوں مارتا، زور سے مارنا. یہ کیا توبہ توبہ توبہ. اور کہے کہ بھائی تو نے محمد کا نام کاٹا، تو نے محمد کو ذلیل کیا. ارے مولانا محمد کو کوئی ایسا کرے گا؟ تو میں کہتا جا آئینے میں منہ دیکھ اور دیکھ محمد کا نام کاٹا کے رکھا. بھائی چہرے پر داڑھی ہے تو محمد کا نام کاٹا کے رکھا. ارے کہو نا بھائی. پیجامہ ٹکنو کے تو محمد کا نام کاٹا نا. گھر میں ٹی وی ہے نا، محمد کا نام. ہماری ماں بہنوں کے چہرے پر پردہ نہیں، محمد کا نام. ہماری شادی میں غیروں کا طریقہ، محمد کا نام. ہماری خوشی میں غیروں کا طریقہ، محمد کا نام کاٹا. ہمارے غم میں غیروں کا طریقہ، محمد کا نام کاٹا. تھیٹروں میں گیا، محمد کا نام کاٹا. کمپیوٹر کا غلط استعمال کیا، محمد کا نام کاٹا. انٹرنیٹ پر غلط استعمال، محمد کا نام کاٹا. موبائل میں غلط استعمال تو محمد کا نام کاٹا. ارے سر سے لے کر پاؤں تک محمد کا نام کاٹا، اور برسوں سے کاٹا. تو خدا نے بھی تھوڑا کاٹ دیا. ارے کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو تھوڑا تھا، یہ تو میری ایک جھلک تھی، یہ 2 دن کا ایک معاملہ تھا. اگر تو آگے بڑھے گا تو میں بھی، اور تو رک جائے گا تو میں ہمیشہ کے لیے رک جاؤں گا. بھائی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا. تو ایک بار میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میرے دوستو میرے آنے کا معاملہ یہی ہے کہ ہم سب نے مل کر محمد کا نام کاٹا ہے. تو آج خدا نے بھی ہمیں بھائی جواب مل جائے کہ نہیں مل جائے؟ اور بھائی کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا؟ موبائل پر، ٹی وی پر، کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر. یہ تو ہمارے جوانوں کا اوڑھنا بچھونا. عیسیٰ کی نماز چھوٹ جائے، معاف کرنا میرے دوستو، عیسیٰ کی نماز جائے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا ٹی وی سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو دیکھا تو حیران ہو گیا. ہمارے گاؤں کا 8-8, 9-9 سال کا بچہ بھاگ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں بھاگ رہا؟ کہا کہ وہ اس لیے بھاگتا ہے کہ وہ ٹی وی سیریل چھوٹ جائے گا اس لیے بھاگتا. کتنے سال کا بچہ؟ 8 سال کا. تو میرے دوستوں یہ 8 سال کا بچہ ایسا نہیں بھاگا، اس کو کسی نے بھگایا ہے. کس نے بھگایا ہے؟ ماں اور باپ نے.
शैतान ने नहीं भाई, माँ और बाप ने इसको आज गलत की तरफ भगाया है, कल ये भी माँ बाप को घर से भगाएगा। भाई भगाएगा कि नहीं भगाएगा? मेरे दोस्तों टीवी में क्या देखता है, टीवी में क्या देखता है? आज मेरे दोस्तों ये सबको झूठ बोलने का कहां से सीखा? अरे कहां से सीखा? ये जो मैं आपको बताया ना, इंश्योरेंस का मामला जो उसने किया, मैं इंश्योरेंस का जो मामला किया, ये कहां से सीखा उसने झूठ बोलना? इसलिए उसने देखा कि इसको अक्लमंदी समझा जाता, इसको बड़ाई समझा जाता, झूठ बोला, मामला अपने फेवर में कर लिया, गलत बोला, किसी का पैसा लूट लिया, किसी के ऊपर इल्जाम डाला, किसी को मार डाला, किसी की इज्जत पर हमला किया, किसी का सुहाग लूट लिया। आज सब कुछ थिएटरों में देखा। आज हमारा भाई ये सब करता है, लेकिन याद रखो थिएटरों पर झूठ है, तू जो करता है वो सच है। और किसी का भी हक बिगाड़ोगे, मरने से पहले उसका अंजाम देखना पड़ेगा। भाई किसी का घर जलाया तो खुदा तुम्हारे घर को, जिसका जलाओगे खुदा तुम्हारे को। और मेरे दोस्तों मैं तो कभी कभी एक बात कहता हूँ, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये हमारे जो प्यारे हिंदू भाई है, इनकी एक किताब है गीता। आपने सुना होगा, सुना नहीं सुना? अरे सुना या नहीं सुना? इनकी भी बहुत सी मुकद्दस किताबें हैं, तो उनकी एक मुकद्दस किताब है जिसका नाम क्या है? गीता। वो संस्कृत जुबान में है। लेकिन मैं भी बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे बहुत से हिंदू भाई, तकरीबन 80% ऐसे हैं जिनको संस्कृत जुबान, जैसे हमारे भी 90% ऐसे हैं जिनको अरबी जुबान। भाई कुरान का तर्जुमा आता है हमको? कुरान का तर्जुमा आता है? नहीं आता। तो वैसे उन लोगों का भी हाल। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि तुम जैसा किसी के साथ मामला करोगे, कल तुम्हारे साथ भी मामला। भाई कहा कि नहीं कहा कुरान ने? भाई साथ में कहो, कहा कि नहीं कहा? कुरान करीम ने क्या फरमाया? कुरान करीम ने क्या फरमाया? इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। कुरान कहता है किसी की मजाक मत उड़ाना, वरना वो दिन आएगा लोग तेरी मजाक उड़ाएंगे। भाई सही बात है कि नहीं? कुरान करीम ने क्या कहा? इन तकूनू तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। कुरान कहता अगर तुमने किसी को दर्द पहुंचाया तो एक दिन आएगा तुम्हें भी दर्द। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कमा तदीनु तुदानु। हमारे नबी फरमाते जैसा करोगे वैसा भरोगे। अंग्रेजी जुबान वाले भी कहते हैं टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी। आज अगर मेरे दोस्तों हम हुकूमत को झूठ बोलते 2.5 लाख रुपए अपने जेब में डाल दिए, कल कोई झूठ बोलते 5 लाख हमारे पास से, ये बात है। लेकिन कमा तदीनु तुदान। भाई देखो सब बात गलत हो सकती, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, हमारे नबी का फरमान गलत। तो मैं कह रहा था हमारे हिंदू प्यारे भाई जो है उनकी जो किताब है गीता, उस मुकद्दस किताब में भी लिखा हुआ है संस्कृत जुबान में। मेरे दोस्तों एक जमाने में मैं भी संस्कृत देखता था, पढ़ता था, अब तो जमाना गुजर गया। उस वक्त मैंने देखा था उस किताब में भी यही जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई, तुम किसी का बिगाड़ोगे खुदा तुम्हारा। लेकिन देखो हम किसी का एक बिगाड़ेंगे, खुदा हमारा सब बिगाड़ेगा। ये बात याद रखना, हम किसी का एक बिगाड़ेंगे, खुदा हमारा सब बिगाड़ेगा। हमारे नबी भी फरमाते जैसा तू करेगा वैसा तुझे भरना। और वो गीता नामी किताब में संस्कृत जुबान तो आप लोगों में से शायद ही किसी को आती है किसी को। मैंने भी किसी जमाने में थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ा, इतना पढ़ा कि समझ लेता हूँ। उस किताब में गीता के बिल्कुल पहले चैप्टर में ये जुमला लिखा हुआ संस्कृत जुबान में, आवाचवीयम एव भोक्तव्यम कुंतकरम शुभहा शुभहम। पहले चैप्टर में लिखा, जिसका मतलब ये कि तुमने जिसको जिस तरह मारा होगा, तुमने एक मारा होगा, खुदा तुम्हें बहुत मारने वाला है। भाई ये बात तो बिल्कुल खुली हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों देखो ये हालात आए, सैलाब आया, झूठ नहीं मेरे प्यारों, नहीं बोलोगे ना, किसी से भी झूठ नहीं बोलोगे, कहो इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे दोस्तों झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। लिखा है कि आदमी 1 झूठ बोलता, 2 झूठ बोलता, 3 झूठ बोलता, उसके बाद आदत हो जाती, अल्लाह कहते वो झूठा बन जाता। और अल्लाह कहते मैंने जन्नत को झूठों पर हराम कर दिया है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। खैर मेरे दोस्तों मैंने पहले आपको 3 दुआ बताई और अब मैं ये दवा बताता हूँ। दवा ये है, भाई दवा सुन लो, दवा ये है मोहम्मद के तरीके पर जीना और मोहम्मद के तरीके पर, बस मेरे दोस्तों यही हम सबकी दवा है, मोहम्मद के तरीके पर जीना, मोहम्मद के तरीके पर मरना। और कसम अल्लाह की मेरे दोस्तों ये पक्का इरादा करके उठो, पक्का इरादा करके उठो। आज किया मेरे दोस्तों कयामत तक सूरत में आजाब नहीं आएगा। भाई कयामत तक सूरत में आजाब। अल्लाह ने एक अजीब बात कही, मैंने आज ही कुरान करीम में पढ़ा, दिल खुश हो गया। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जब तक तुम रहोगे मैं किसी को आजाब नहीं भेजूंगा।
بھائی جب تک تم رہو گے میں کسی کو عذاب. بھائی قرآن میں پارہ نمبر 9 اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آیت سمجھنا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کہتے ہیں قسم میری میں کسی کو عذاب نہیں دوں گا اگر تم ان کے درمیان میں ہوں گے. ہاں تم ہٹ جاؤ گے تو میں عذاب دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے نبی تھے عذاب آنے کا سوال نہیں. لیکن تفسیر میں لکھا جیسے نبی تھے تو عذاب نہیں آیا. جب تک نبی کا نام ہمارے صورت میں رہے گا وہاں تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. میرے دوستو یہ تو نبی کا نام ہم نے اٹھایا, نمازیں اٹھا دی. بھائی نمازیں ہم نے برباد کر دی, تلاوتیں برباد کر دی, زکاتیں چھوڑ دی. میرے دوستو رمضان کے مہینے میں مذاق اڑایا, ہم نے تراویح کا مذاق اڑایا. میرے دوستو معاف کرنا ہم لوگ ہیں جنہوں نے تراویح کا مذاق اڑایا. اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ ہاں یہ مسجدوں میں تراویح ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے زور سے کون رمضان میں ہوتی نا. ہاں میں نے تو سورت میں تراویح پڑھی ہے. سورت میں تراویح پڑھی. میں یوں پیچھے مڑ کر دیکھا نا, پہلے دوسرے تیسری صف میں بوڑھے لوگ کھڑے. کون کھڑے؟ اور جوان. کیوں بھائی آگے کون ہونا چاہیے تھا؟ وہ بیچارے بوڑھے کو کبھی پاؤں میں درد بھی ہو جاوے, وہ جوان کو کیسے درد ہوتا؟ وہ پیچھے کھڑا. اچھا کچھ لوگ تو پیچھے کھڑے اور کچھ لوگ تو 3 قسم کے جوان کو میں نے دیکھا. ایک تو وہ جوان جو پیچھے کھڑے, میں کہتا ہوں وہ بھی کچھ شروعات اگرچہ شروع سے کھڑا ہے لیکن پھر بھی کچھ. اور دوسرا وہ جوان کو دیکھا یہاں امام صاحب نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اس نے تراویح شروع کیا, یہ بھائی پیشاب کرنے گیا, پیشاب لگی نہیں پھر بھی گیا. ایسا لگتا ہے وہ جگہ سے محبت ہو گئی. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, پیاس لگی نہیں پانی پینے گیا اور پھر وہاں یوں کھڑا یوں دیوار کا یوں ٹیک رہا ہے. میں تو دیکھتا ہوں دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑا, اور جب امام صاحب پڑھتے پڑھتے آتے یا علمون وہ سمجھتا رکوع ہوگا اللہ اکبر, دوڑتا دوڑتا بھاگ آیا رکوع میں چلی گیا. میرے دوستو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سننا بھاری پڑتا تھا اور ہگنا مچنا اچھا لگتا تھا. ہاں وہاں پیشاب کھانے میں جانا اس لیے کہ جب طبیعت گندی بن گئی تو ہر گندی چیز اچھی لگتی. طبیعت گندی بن گئی نا, اس لیے میرے دوستو طبیعت ہماری اتنی گندی بن گئی کہ ہم لوگوں کو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا. کتنے گھروں میں بچہ پیشاب کرتا ہے, یوں ماں نے یوں کپڑا پھیرا ہو گیا صاف ہو گیا. میرے دوستو یہ پاکی ہو گئی. طبیعت گندی بن گئی تو ہماری زمین بھی گندی بن گئی. تو میرے دوستو یہ تو ایک وہ جوان جو آتا ہے تراویح میں لیکن رکوع میں دوڑتا ہے. اور کچھ جوانوں کو تو میں نے دیکھا تراویح مسجد میں ہو رہی اور وہ مسجد کے باہر بیٹھے بیٹھے وہ لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. ہاں لمبی لمبی چھوڑتا, ایسا ہو گیا فلاں پولیٹیکل نے ایسا کیا نے فلاں سیاست نے ایسا کیا. اور مسجد میں کیا ہو رہی, اور اس کو کہو کہ بھائی اندر جا کے تراویح پڑھ, تیرا بوڑھا باپ بھی اندر ہے, تیرا بوڑھا چچا بھی اندر ہے, ارے تیرا دادا بھی اندر ہے, تو جا. تو کہتا کہ پاؤں دکھتا. میرے دوستوں رات کو 2 بجے تک کھڑے ہوتا تو پاؤں نہیں دکھتا, خدا کے سامنے 1 گھنٹہ کھڑا ہو گیا تو پاؤں. حالانکہ میرے دوستوں ہمارے نبی نے فرمایا جتنی نماز پڑھے گا اللہ تجھے بیماریوں سے شفا نصیب کرے گا. بھائی ہے کہ نہیں, نمازوں میں شفا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستوں قرآن کی مذاق ہم اڑا رہے. خیر میرے دوستوں میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے آخری نتیجے پر آتا ہوں. بالکل آخری نتیجہ, بس فائنل نتیجہ 5 منٹ آپ سے لوں گا. پہلے تو وہ جو دعا میں نے بتائی وہ, اور اس کے بعد دوا. بھائی ایک دعا اور ایک دوا. چلو آ جاؤ. سب سے پہلے میں نے درود پاک بتایا, اس سے دنیا کی مشقتیں بھی ختم ہو جائے گی, دنیا کی تکلیفیں بھی دور ہو جائے گی, یہ کورٹ کے کچہری کے معاملے بھی حل ہو جائیں گے, اور پل صراط پر 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لے کر وہ درود پاک ایک مرتبہ سب لوگ پڑھ لو بھائی. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. اور ایک اور تسبیح میں نے بتائی کہ گناہ معاف کراؤ, گناہ معاف کراؤ. صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لو. جس درخت سے گزرو گے, جس پتھر سے گزرو گے, سب کے سب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بھائی 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھ لو. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور میرے دوستو اس وقت جو حالات آئے ہیں, کون ہمیں مال دے گا, کون ہمیں گھر دے گا, کون ہمیں برتن دے گا, کون ہمیں کپڑا دے گا. میرے دوستو دنیا والے کتنا بھی دیں گے لیکن ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں. اس لیے اسی سے مانگو کہ تو ہی دے دے اور اتنا دے دے کہ میرا پیٹ بھر جائے. اس کے لیے کیا مانگو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ 3 تو دعا ہو گئی. اور میں ایک دوا بتا دیتا ہوں. بھائی دوا تو ایسے میں نے بتا ہی دیا لیکن ہاتھ اوپر کرو تو دوا بتاؤں. بھائی ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اوپر ہے نا. اب تھوڑی دیر ہاتھ اوپر رکھنا. ہاں اور دیکھو شعبان کا مبارک مہینہ. ایک بات کہہ دوں میں آپ کو, یہ شعبان کا مہینہ نبی کا مہینہ.
ہمارے نبی نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. بھائی نبی کے مہینے میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. ارے کہو زور سے، نبی کے مہینے میں کوئی جھوٹ، شعبان مبارک مہینے میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں اسے جس کو جھوٹ بولنا ہو ہاتھ نیچے رکھے، سچ بولنے والے ہاتھ کو اوپر رکھے. بھائی سب سچے ماشاءاللہ. ہاں ساتھ میں کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر مان کر، پیارے نبی کی محبت میں اتر کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کل کی فجر سے لے کر، زور سے کہو بھائی، کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ، زور سے کہو وعدہ، اور زور سے کہو وعدہ. ماشاءاللہ. بھائی ہاتھ نیچے رکھیے. اگر آپ کا وعدہ پکا تو اللہ کا وعدہ بھی. بھائی آپ نے شعبان کے مہینے میں جب ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ میری نماز قضا، بھائی وعدہ پکا نا. یہاں اٹھنے کے بعد جھوٹ تو نہیں، بدلو گے تو نہیں. ہاں بھائی صحیح کہو، بھائی ہمت سے کہو، کرو گے نا بھائی. ہاں اگر دیکھو اللہ کا عذاب کو روکنے کے لیے، اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے نماز. ارے کہو بھائی اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے نماز. تو بھائی جب سب نے وعدہ کر لیا تو اب اللہ کا وعدہ سن لو، پھر ہم دعا کر لیں گے. اللہ کیا وعدہ کرتے؟ اللہ کہتے تو نے نماز کا وعدہ کیا تو اللہ کہتے میں بھی وعدہ کرتا. اللہ کا وعدہ سنو، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. پارہ نمبر 29 اللہ فرماتے میرے بندے اگر تو نے زمین پر نماز کا وعدہ پکا کر لیا تو میں نے بھی آسمان پر تیری جنت کا وعدہ پکا کر لیا. بھائی تو نے نماز کا وعدہ پکا کیا، ہم نے جنت کا وعدہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو میں ایک اعلان کروں گا، جتنے ہم لوگوں میں بیمار ہے یا بیماری کا جن کو ڈر ہے، بھائی سب کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، اس لیے کہ شفا دینے والا. اور جتنے ہمارے بھائی چلے گئے، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ اس سیلاب کی زد میں چلے گئے، دعا کرو اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اور میرے دوستو جن کا مال گیا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں مال گیا فکر مت کرو میرے دوستو، مال گیا فکر مت کرو. دینے والا، لینے والا، اور اس کا قاعدہ ہے میں لیتا کم ہوں دیتا. اگر اس نے آج 1 لاکھ لیا، میں قسم کھاتا ہوں میرے دوستو اس کا دامن پکڑو، وہ مرنے سے پہلے 10 کر کے واپس کرے گا. اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ تو میرا بن جا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ کہتے جس آسمان اور زمین سے میں نے لیا ہوں اسی آسمان اور زمین سے اتنا دوں گا تو گنتے گنتے تھکے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. ہاں تو میرے دوستو بالکل غم مت کرو، اس کا دامن پکڑو، وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. ہاں تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور میرے دوستو جو باتیں انشورنس کی میں نے بتائی، بیاج والی بات بتائی، کسی طرح عورتوں کی جو مہندی والی بات بتائی، جو امپورٹنٹ باتیں درمیان میں ہوئی ہے اس کا بھی پورا خیال رکھے. بھائی رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں کوئی جب دعا ہو جائے اس کے بعد یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ مجھے راستہ دے دیں تاکہ میں جلد از جلد میری گاڑی میں بیٹھ جاؤں. اس لیے کہ ہمارے یہاں امتحانات چل رہے ہیں، فجر کے بعد سے ہم کو امتحان میں لگ جانا پڑتا ہے. اور تقریباً کئی شام سے روزانہ ہی میں صورت میں آتا ہوں اور مجھے آنا بھی ہے. اس لیے کہ جو کام میرے ذمے ہے میں اس کو جتنا ہو سکتا ہے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی. اور میں تو آپ کے درمیان میں بہت سی مرتبہ آتا ہوں، کوئی میں نیا آدمی تو ہوں نہیں. آپ یہ وعدہ کرو میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ. اور میں بھی جہاں تک ہو سکے گا آپ کے لیے دعا کروں گا، بلکہ کرتا ہی ہوں. ہاں پورے صورت والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جب موقع ملتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کرتا ہوں، اور آئندہ بھی دعا کرتا رہوں گا. لیکن بھائی کوئی بھی ملاقات کے لیے تکلیف اور دھکا پیل ادھر ادھر نہ کرے. اور ہمارے ساجد بھائی جو مجھے گاڑی میں لے کر آئے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جتنا آگے بڑھا سکتے ہو وہ میری گاڑی کو بڑھائے. اور جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں وہ جلد از جلد گاڑی میں بیٹھ جائے. بھائی دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لے بھائی سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا حل المشكلات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے اے مولا ہمیں معاف فرما دے اے اللہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے تیرے جھونکے اے اللہ ایسے ہی جھونکوں سے ہمیں مرحمت فرما دے اے اللہ ایسے ہی رحمت کے جھونکوں سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اے پروردگار ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیے جان بوجھ کر گناہ کیے انجانے میں گناہ ہوئے اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا اے پروردگار تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا اے اللہ اگر تو راضی ہو گیا تو ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں مولا ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں مولا مرنا تو ہے ہی مولا ایک نہ ایک دن تیرے پاس آنا ہے مولا لیکن اللہ اس طرح ہم تیرے پاس آئے کہ تو ہم سے راضی اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے تو موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تیرے کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما اے اللہ یہ جو سیلاب آیا اے اللہ جو سیلاب آیا یہ تیرا عذاب تھا مولا اے اللہ آئندہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا دے مولا اے اللہ آئندہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے مولا اے اللہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے مولا اے اللہ ہمارے بہت سے بچے یتیم ہو گئے اے اللہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے اے اللہ وہ تو انہی کے دل پر معلوم نہیں کیا کیا گزرتی ہوگی مولا اے اللہ بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی مولا بہت سی عورتیں بیوہ ہوئی مولا بہت سی عورتوں کا سہاگ ختم ہو گیا مولا اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ساتھی نہیں مولا اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی وکیل نہیں مولا اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی بہترین کارساز نہیں مولا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا اے اللہ عجیب حالات آئے مولا عجیب حالات آئے مولا اے اللہ یہ عذاب نے بتا دیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں مولا اے اللہ پانی کے قطرے قطرے کے لوگ محتاج بن گئے مولا اے اللہ پانی کے قطرے قطرے کے محتاج بن گئے مولا گھر میں ہزاروں روپئے رکھے ہیں ہزاروں زیورات رکھے ہیں لیکن اللہ پانی کے محتاج ہو گئے مولا اے اللہ تو نے بتا دیا تو بڑی قدرت والا ہے تو بڑی طاقت والا ہے اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہم تیرے محتاج ہیں اے اللہ تو ہمیں بچا لے مولا اپنے عذاب سے بچا لے مولا اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے مولا اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ بہت سو کے بارے میں سنتے ہیں محلے کے محلے تباہ ہو گئے مولا اے اللہ ابھی مغرب سے پہلے اللہ کیسی کیسی خبریں ہم نے سنی مولا کہ اللہ محلے کے محلے تباہ ہو گئے مولا گھر ہی نہیں مولا گھر کی دیواریں ختم ہو گئی گھر کی چھت ختم ہو گئی گھر سے بے گھر سڑک پر پڑ گئے اے اللہ تو ہم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہم سورت والوں کی مدد فرما اے اللہ تو پوری امت کی مدد فرما اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما نصرت فرما اے اللہ ہم تجھی سے بھیک مانگتے ہیں مولا ہماری طاقتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ ہمارے پیسے سے کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ کرنے والی ذات تیری ذات ہے مولا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع اتنی زیادہ ماں بہنیں اللہ سب نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے ہاتھ اٹھا کے ارادہ کیا ہے اللہ مبارک مہینے میں وعدہ کیا ہے اے اللہ تیرے سامنے وعدہ ہوا ہے اللہ تو سب کو نمازی بنا دے اللہ تو ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ چن کے نمازی بنا دے اے اللہ اس سیلاب میں جو ہمارے بھائی چلے گئے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے اے اللہ جن کا مال کا نقصان ہوا اے اللہ تو ان کو نعم البدل عطا فرما دے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے 10 گنا نعمتیں عطا فرما دے الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے اے اللہ تیری قدرت بھی عجیب قدرت مولا ابھی پانی سے ہم نکلے نہیں کہ بیماریاں آ گئی مولا الگ الگ لوگ الگ الگ بیماریاں بیان کرتے ہیں مولا عقل حیران ہو جاتی ہے کیسی کیسی بیماریاں جس کو کسی باپ دادا نے سنا نہیں تھا اللہ ایسی ایسی بیماریاں تو نے ہم پر مسلط کی ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں مولا ہم
ہم گندے ہیں مولا لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا. اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں مولا. اللہ ہم تیرے سامنے خوب معافی مانگتے مولا. تو ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے. اور اللہ اس مبارک رات میں بھیک مانگتے مولا, قیامت میں تیرے نبی کا ساتھ نصیب کر دینا. اے اللہ قیامت میں تیرے نبی کا ساتھ نصیب کر دینا. اے اللہ قیامت میں تیرے نبی سے آمنا سامنا ہوگا مولا. اے اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا, میرے جیسا نالائق. اے اللہ میں بھی تیرے نبی کے سامنے کھڑا ہوں گا. اے اللہ تیرے نبی ہمیں دیکھتے ہوں گے, ہم تیرے نبی کو دیکھتے ہوں گے. اللہ وہ آمنا سامنا بھی کیسا عجیب آمنا سامنا ہوگا. اللہ تیری قسم مولا, تیری قسم مولا, کبھی کبھی خیال آتا ہے مولا تیرے نبی سے ملاقات کیسے کریں گے مولا. ان کا ہاتھ پاک ہے, ہمارا ہاتھ ناپاک ہے. کہ اللہ تیرے نبی سے ہم ملاقات کیسے کریں گے مولا, یہ ہاتھ کیسے آگے بڑھائیں گے مولا. ان کا ہاتھ پاک ہے, ہمارا ہاتھ ناپاک ہے. اللہ تیرے نبی سے ہم بات کیسے کریں گے, ان کی زبان قرآن ہے اور ہماری زبان گندی ہے مولا. لیکن اللہ اے اللہ آج تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا. اے اللہ تیری رحمت جوش میں مولا, اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا کہ اللہ قیامت کے میدان میں تیرے نبی ہمیں ایک مرتبہ گلے لگانے میں اور تیرے نبی ایک مرتبہ کہتے ہوئے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا, اللہ کسی کو مت بتانا مولا, مجھے بھی نہیں. اللہ کسی کو وہ دن مت بتانا مولا. اے اللہ ایک ہی آسرا ہے مولا. اے اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا کہ قیامت کے دن ہم تیرے نبی کے سامنے جائے اور تیرے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ تیرے نبی کہے تو چلا جا, تو کون میں نہیں جانتا. اللہ معاف فرما دے مولا, مولا معاف فرما دے مولا. اے اللہ معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے مولا. تیرے نبی کی سنتوں کو اڑنا بچھونا بنا لے مولا. تیرے نبی کے درود کو دل کا خزانہ بنا لے مولا. اے اللہ تیرے نبی کی پوری پوری محبت عطا فرما دے. تیرے نبی کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ. ریکارڈنگ بائی واچا والا ساؤنڈ, اندرپورہ, امباواڑی, بدر میاں اسٹریٹ, سورت. فون نمبر 24224006, موبائل نمبر 98252508119.